السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان مبارک اور جزاک اللہ خیرا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اور اکٹھے ہونا بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رمضان کا مہینہ بھی بہت اچھا گزرے، عبادت والا، دعاؤں کی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ مغفرت کی قبولیت والا، اور جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا اس رمضان کا ٹاپک ایک سورت ہے اماں پارہ کی، سورۃ البروج۔ ہم ہمیشہ سے الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے رمضان کے اندر اپنی سورت کی اسٹڈی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور سورت کی اسٹڈی کے اندر ہم ہمیشہ جو اپنا پہلا دن رکھتے ہیں اس میں ہم ایک اوور آل ٹاپک یا تو سورت کی تھیم پر ڈسکشن کرتے ہیں، یا ہم مینلی قرآن کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارا آج کا جو موضوع ہے، اس موضوع کو آپ انگریزی میں اگر لکھیں تو ہم سمپل کہہ سکتے ہیں ہارنسنگ دا وائب آف قرآن، یعنی کہ قرآن سے آپ کس طرح سے ایک اچھی طاقت، ایک اچھی انرجی کیچ کر سکتے ہیں، ہارنسنگ دا وائب آف قرآن۔ اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ اس کو عربی میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں التسخیر، تسخیر جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں تا سین خا یا را، التسخیر احتضار القرآن۔ احتضار لکھتے ہیں حمزہ ہا بٹرفلائی والی ہا، تا دو نقطوں والی، زا الف را، احتضار۔ احتضار کہتے ہیں وائب کو، سم انرجی وچ یو کین کیچ، انرجی وچ یو کین ناٹ سی بٹ یو کین کیچ۔ تو آپ کہتی ہیں ہارنسنگ دا وائب آف قرآن، عربی زبان میں ہوگا التسخیر احتضار القرآن۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آج اپنے لیے ایک فاؤنڈیشن بلڈ کریں گے تاکہ ہم اس سورت کی تھیم کو بھی سمجھ سکیں، اور ہم آگے سے ہر آیت سے اپنے لیے ریلیٹیبل کوئی نہ کوئی پرنسپلس لے کر جا سکیں۔ بیکاز دیکھیں، جب آپ قرآن کی کسی ایک سورت کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہمارے ہاں ابھی بھی مزاجن لوگ دورہ قرآن سننا چاہتے ہیں، مزاجن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم کور ٹو کور قرآن کو سن لیں ترجمے کی حد تک، وہ بھی ایک پڑھنے کا طریقہ ہے، لیکن ایک طریقہ یہ ہے جس میں آپ ایک ٹریجیکٹری اپنے لیے بناتے ہیں، ٹریجیکٹری ان دا وے جس میں آپ اپنے لیے ایک پاتھ بناتے ہیں۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی کے اندر آپ صرف اور صرف اس طرح سے قرآن کو نہیں سن رہے کہ آپ کو پورے قرآن کا جسٹ مل جائے، بلکہ ان ڈیپتھ اسٹڈی ہو یا تدبر ہو یا تھیمیٹک اسٹڈی ہو، اس میں کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یا پڑھنے والا اپنے لیے ایک ٹریجیکٹری بناتا ہے، ایک پاتھ بناتا ہے۔ اور وہ پاتھ کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ پاتھ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف میرا مشن یہ ہے کہ میں اس رمضان کے مہینے کو بہترین طریقے سے گزاروں، بلکہ اس کا ویژن یہ بن جاتا ہے کہ میں نے اس رمضان کے بعد اپنے آپ کو کہاں کھڑا ہوا دیکھنا ہے، کہاں میں کھڑی ہوں گی بائی دا اینڈ آف دس منتھ، اور وہاں کھڑے ہونے کے لیے میں نے اس پورے مہینے میں کیا پیس رکھنی ہے، پھر وہاں کھڑے ہونے کے بعد میں نے نیکسٹ رمضان تک اپنے آپ کو اس پوزیشن پر یا تو مینٹین رکھنا ہے یا گریجولی میں نے اس ٹریجیکٹری میں آگے بڑھنا ہے۔ تو زیادہ تر جب بھی کوئی استاد آپ کو تھیمیٹک اسٹڈی کرائے گا یا تدبر کرائے گا یا آپ کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرائے گا، اس کے بیک آف دا مائنڈ یہی فریم آف ورک ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اس رمضان کے علاوہ اگلے رمضان تک کوئی نہ کوئی ایسا ایسنس دینا چاہتا ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق مضبوط سے مضبوط آگے سے آگے بڑھتا جائے۔ اب یہ آپ کے سامنے ایک بالکل بیسک بات ہے جو میں نے اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی
اسی چیز کو سمجھتے ہوئے کہ ہم ایسی کیا پیس مینٹین کریں، ہم ایسی کیسے عبادت کریں، ہم اپنا کیا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ ہم جب رمضان سے باہر آئیں، شوال کا چاند دیکھیں تو ہمیں اللہ کے ساتھ ایک الگ سے تعلق محسوس ہو۔ اس کے لیے اگر آپ کسی بھی صحابی کو اٹھا لیں تو الحمدللہ آپ کو ان کی زندگی کا کوئی بھی اینگل کئی مختلف طرح کی انسپریشنز دیتا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، آپ سب نے ان کا نام سنا ہوگا۔ ابو موسیٰ الاشعری کی تلاوت قرآن بہت عمدہ تھی، اور بھی کئی خصوصیات تھیں، لیکن امت کے اندر زیادہ تر ان کی تلاوت کو بڑا جانا جاتا ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی پر اپنا لینس تھوڑا سا زوم ان کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری مشہور تھے صحابہ کے درمیان میں کہ یہ اپنے روزوں کے ایک بڑے سسٹمیٹک پیٹرن کی وجہ سے جانے جاتے تھے، یعنی یہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ ان کو کہا کرتے تھے اتنے روزے رکھتے ہو لو اجممت نفسک، تھوڑا ویٹ پٹ اپ کر لو۔ تو یہ مشہور اس لیے بھی ہو گئے تھے روزہ رکھنے کے لیے کہ بہت لین ہو گئے تھے روزہ رکھ رکھ کے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کو پورا سال ایک عادت ہو جائے کہ آپ نے ہر ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا ہے تو آپ کو ایک ڈراسٹک چینج اپنے جسم میں نظر آتا ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ فرام ویٹ پوائنٹ آف ویو، بلکہ آپ کی بہت سے ہیلتھ کے فیکٹر بالکل الگ طرح سے آپ کو شائن آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ابو موسیٰ الاشعری کے لیے مشہور تھا کہ یہ بہت روزے رکھتے تھے، اچھا لین بھی بہت تھے، ظاہر روزے زیادہ رکھتے تھے تو لین بہت تھے۔ تو صحابہ کہا کرتے تھے کہ آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہ آپ کو ایک پیٹرن صحابہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتا ہے۔ دیکھیں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زیادہ ان کی سیرت سے جاننے کی کوشش کی ہے، آپ کو آپ کی زندگی میں یہ ایک پیٹرن نظر آئے گا کہ جب آپ روزہ رکھتے تھے بعض اوقات آپ اتنے فریکوینٹ روزہ رکھتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا آپ نے کبھی روزہ چھوڑا ہی نہیں، اور بعض اوقات آپ اتنا فریکوینٹ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ ہم رمضان کے علاوہ بات کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے ہم فرض روزوں کی بات نہیں کر رہے، ہم بسائڈ رمضان بات کر رہے ہیں۔ رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فریکوینٹ کبھی کبھی روزے چھوڑتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا ایسا کہ جیسے آپ نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں۔ تو ابو موسیٰ الاشعری، ظاہری بات ہے ہر صحابی نے اپنی انکلینیشن کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ سیکھا۔ ابو موسیٰ کے لیے آتا ہے کہ بہت انٹینشنل فارمولیٹڈ وے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں تو ان کا ایک بڑا آپ کو فیمس جملہ ان کی سیرت میں ملتا ہے، یہ کہا کرتے تھے انما یسبق من الخیل المدمرہ، وہ گھوڑا جو ریس جیت جاتا ہے وہ مدمرہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ گھوڑوں کی ریس اور گھوڑے یہ عرب کا کلچر تھا، عرب بہت عام طور پر گھوڑوں کے ساتھ ریسز کروایا کرتے تھے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ رمضان کے مہینے کا نام رمضان بھی اس لیے پڑا تھا کیونکہ یہ بھی عرب کی ایک پرانی اصل میں گھوڑوں کے ہی نسلوں کے ساتھ چلنے والی ایک کسٹم تھی۔ تو یہی کہا کرتے تھے کہ اصل گھوڑا وہ ہوتا ہے یا جیتنے والا سبقت لے جانے والا گھوڑا وہ ہوتا ہے انما یسبق من الخیل، گھوڑوں میں سے جو مدمرہ ہوتا ہے۔ اب صحابہ ہو یا عرب کلچر ہو، وہاں پر گھوڑے کو صرف خیل نہیں کہا کرتے تھے، گھوڑوں کے مختلف نام ہوتے تھے۔ مدمرہ از اے ویری رچ ٹرم فار دا ہورس ان آپ کہہ سکتے ہیں عرب کلچر۔ مدمرہ ایک ایسا گھوڑا ہوتا تھا جو بڑا لین ہوتا تھا اور اس کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ریس کا گھوڑا ہوتا تھا، زیادہ تر یہ ریس میں جیتتا تھا، اس کی ڈائٹ کا خیال ایسے رکھتے تھے کہ اس کو بڑی نیوٹریشس ڈائٹ دیتے تھے۔ ایک لین ہوتا تھا، دو ظاہری بات ہے لین ہے تو آٹومیٹیکلی فزیکلی کیا ہوتا ہوگا، ایکٹیو ہوتا تھا، سو لین بھی ہے اور ایکٹیو بھی ہے۔ تیسرا اس کی ڈائٹ کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، اس کو نیوٹریشس ڈائٹ دی جاتی تھی۔ پھر سائملٹینیسلی نیوٹریشس ڈائٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت زیادہ کھا لیں، نیوٹریشس ڈائٹ ہوتی ایسی ہے جو کم میں کفایت کر جاتی ہے، جبھی تو وہ نیوٹریشس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتی ہیں کہ ڈرائی فروٹس بہت نیوٹریشس، تو اب آپ ایک مٹھی کھانے کے بجائے آپ ایک بول بڑھ کے کھا جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نیوٹریشس ڈائٹ آپ کے لیے اب نقصان دہ ثابت ہو جائے گی۔ تو مدمرہ گھوڑے کو ڈائٹ بڑے کنٹرول وے میں دیتے تھے، پھر یہ دیکھتے تھے ریس سے پہلے اس کو کچھ کھلانا ہے یا نہیں کھلانا، اور اگر کھلانا ہے تو کیا کھلانا ہے، یہ ایسا کیا کھلایا جائے کہ کھانے کے بعد اس کے کوئکر لیپس ہوں، چھلانگے لگائے بھاگے لیکن ریس میں یہ ہار نہ جائے۔
اب یہ ایک کوالٹی ہے جس کو ابو موسیٰ الاشعری نے ریلیٹ کیا کہ میں اصل میں ایسا سبقت کرنے والا گھوڑا بننا چاہتا ہوں. بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ بالکل جیسے انسان گھوڑے کو ٹرین کرتا ہے تاکہ اس کا گھوڑا جیت جائے، اسی طرح انسان کو اپنے نفس کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس کو ٹیم کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کی بھی ایک پیس مینٹین رہے. میں نے ابو موسیٰ الاشعری کی مثال آپ کو اس لیے دی ہے بیکاز ان کا کوٹ، ان کا یہ جملہ ہمارے تھیمیٹک اسٹڈی سے بالکل اس وقت ریلیٹ کر رہا تھا، کیونکہ ہم بھی ایک پیس مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض آپ گھوڑا لے لیں ذہن میں یا کوئی ایتھلیٹ لے لیں جو اسپرنٹر ریس میں بھاگ رہا ہے. گھوڑے بعض ایسے ہوتے ہیں جو ایک بہت اچھی پیس پہ بھاگتے ہیں، بہت اچھا مومنٹم لیتے ہیں، لیکن فنش لائن سے پہلے تھک جاتے ہیں تو ہار جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. لیکن اچھا مدمرہ گھوڑا کون سا ہوتا ہے؟ جو سٹارٹ کرتا ہے فریش، پھر ایک پیس مینٹین کرتا ہے، پھر اس پیس پر سرٹن ٹائم چلتا ہے، دین ہی گین دا مومنٹم، اور پھر فنش لائن تک ایک سرٹن پاور سے پہنچتا ہے. یہ مزاج تھا ابو موسیٰ الاشعری کا، اور روزے وہ اس لیے رکھا کرتے تھے. ان کا مقصد تھا کہ میں اپنے نفس کو ٹرین کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک ایسی کوشش زندگی میں کرنا چاہتا ہوں جس میں میرا اللہ کے ساتھ تعلق کانسٹنٹلی ایک ہی جیسا رہے، اسٹیگنیشن بھی نہ ہو اور ڈکلائن بھی نہ آئے. اسی پیس کو وہ اپنی پوری پرسنالٹی میں لے کر آتے تھے. اب آپ سوچیں، ابھی تو میں نے صرف ایک روزے کی مثال آپ کو دی ہے کہ وہ روزے میں اپنی ایک پیس مینٹین کرتے تھے اور انہوں نے اپنے لیے انسپریشن مدمرہ گھوڑا بنایا ہوا تھا. اب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ایک پیس اللہ سے تعلق کی مینٹین کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے کئی ایسپیکٹ ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ اللہ کے ساتھ اللہ کے کلام کے ذریعے جڑتے ہیں، اس لیے کہ کتنا اسٹرانگلی میرا اللہ سے تعلق ہے اس کا سب سے پہلا امپلیکیشن مجھے قرآن سے تعلق میں نظر آتا ہے، کتنا زیادہ میرا قرآن سے تعلق ہے. اب جب آپ ابو موسیٰ الاشعری کو دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا یہ اللہ سے تعلق، ان کی پوری پرسنالٹی، ان کے پورے خیالات، ان کی پوری گفتگو میں ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے شد راہ لکھ، اپنا سفر تیار کر کے رکھو، یا اپنے سفر کی تیاری کر کے رکھو، اپنے بیگ کو تیار کر کے رکھو. کون سے سفر کی بات کرتے تھے؟ آخرت کے سفر کی بات کرتے تھے. اب وہ گھوڑا جس کے ذہن میں ریس سوار ہوتی ہے، اس کا آپ مائنڈ سیٹ دیکھ سکتے ہیں. جو ایتھلیٹ جس کو اسپرنٹر ریس جیتنی ہے، جس کو اسپرنٹر میں کامیاب ہونا ہے، اس کی پوری لائف پیٹرن آپ کو اس کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اسی طرح سے آپ کو صحابہ کرام میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ اگر ان کو اللہ سے تعلق بنانا ہے تو ان کی دین الگ اور دنیا الگ نہیں ہوگی. they both will be synchronized completely. تو اپنی بیوی سے کہتے تھے اپنا بیگ تیار کر کے رکھو، اپنے سفر کی تیاری رکھو. فَلَيْسَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمْ مَا عَبَرْ، صراط کے اوپر گزرنے کے لیے کوئی شولڈر نہیں ہے. فَلَيْسَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمْ مَا عَبَرْ، صراط جب کراس کرو گے یا کرو گی تو اس وقت کوئی شولڈر نہیں ہے. مطلب میں تم سے کتنی بھی محبت کرتا ہوں، صراط کے اوپر کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا اپنی صحت کو مینٹین کرنا، کوئی عبادت کا پہلو اپنانا، اٹس ناٹ جسٹ ریچولسٹک، اٹ ول ریفلیکٹ ان یور ہول پرسنالٹی، اٹ شوڈ ریفلیکٹ ان یور ہول پرسنالٹی. اور یہ حقیقت ہے کہ یہاں کتنے بھی محبت کرنے والے رشتے آپ پہچانیے. آپ اپنی اپنی اولاد کو ذہن میں لے کر آئیں. صراط کے اوپر گزرتے وقت آپ اپنی اولاد کو سہارا نہیں دیں گے، اس لیے کہ جس نے ایسے وقت میں سہارا دینے کی کوشش کی وہ خود گرے گا. اور صراط قائم کیا جائے گا جہنم کے اوپر. اور صراط کے اوپر کہا جاتا ہے احادیث کے مطابق کہ مومن کو بہت تیزی سے گزرنا ہوگا. جو تیزی سے گزرے گا، اگین یو کین گیٹ دا کنیکشن آف مدمرہ، وہی گھوڑا جو تیزی سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو عادت ہوگی نیکیوں میں سبقت لے جانے کی، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، نیکیوں کی پیس مینٹینڈ رکھنے کی، آٹومیٹیکلی انشاءاللہ جب آپ اللہ کے حکم سے صراط پر دوڑیں گی، وہ صراط جس کی جو باریکی ہے وہ تلوار جتنی یا بال جتنی ہے، اس پر جب آپ تیزی سے دوڑیں گی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ایک بہت اچھا اسموتھ راستہ دے دیں گے. ابو موسیٰ الاشعری کے شاگرد جو تھے اسٹوڈنٹس، وہ کہا کرتے تھے کہ ابو موسیٰ الاشعری کی پیس آپ کو رمضان کے مہینے میں بالکل الگ نظر آتی تھی. وہ رمضان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا کرتے تھے، کیپنگ اے مائنڈ سیٹ آف اے مدمرہ. 2 حصوں میں کیسے ڈیوائڈ کرتے تھے؟ ہمارے کلچر میں جنرلی ہم رمضان کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ 3 حصوں میں. ہم کہتے ہیں 10+10+10.
اور ہم کہتے ہیں کہ یہ 10واں حصہ اس کا، یہ 10واں اس کا، یہ 10واں اس کا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے، وہ بہرحال ایک آپ کے سب کانٹیننٹ کے اسکالرس کے تھرو چلا آ رہا ہے. اگر لوگوں کو انسینٹیو ملتا ہے اور لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. ان کا ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ انسپریشن دینے کا انداز ہے. ادروائز اف یو ول کنسیڈر دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا ابو موسیٰ الاشعری، تو آپ کو کمبینیشن جو ملے گا وہ مدمرہ کی بیس پر ملے گا. وہ 2 حصوں میں رمضان ڈیوائڈ ملے گا. اٹس 20+10 بیسیکلی. اٹس ناٹ 10+10+10 بیکاز آپ کے شروع کے 20 دن ہوتے ہیں رمضان کے، اس کے بعد آپ کا آخری عشرہ ہوتا ہے. اور آپ کو ہمیشہ اس چیز کو کئی اینگل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی پیس آخری 10 دنوں میں کیا کرتے تھے؟ بڑھا دیا کرتے تھے. سو رمضان فور دیم واز لائک 2 پارٹ ڈیوائڈیڈ 20+10. ایک مومنٹم لیتے تھے 20 دن، ایک پیس مینٹین کرتے تھے پہلے رمضان سے 20ویں رمضان تک، اور پھر 21ویں رمضان سے جب تک کہ شوال کا چاند نظر نہیں آتا تھا ان کا وہ مومنٹم ان کو بڑھا دیا کرتا تھا اللہ کی عبادت میں. اینڈ دس از دا پیٹرن جو کہ عرب کلچر کے لوگ سمجھ سکتے ہیں، جو مدمرہ گھوڑے کا ہوتا ہے. وہ شروع میں ریس شروع کرتا ہے، ایک اسپیڈ لے لیتا ہے اور پھر اس کو مینٹین کرتا ہے. اینڈ دین دس ہارس ول گین دا مومنٹم اینڈ اسپیڈ اپ ہمسیلف، اور پھر وہ فنش لائن پر جا کر بریک لگاتا ہے اپنے. تو یہ چیز ابو موسیٰ الاشعری سے پتہ چلتی ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ ان کی زندگی کے اوپر آپ کو حاوی نظر آتا ہے. اب جب ہم اس پیس کو اور مدمرہ گھوڑے سے ابو موسیٰ الاشعری کے نفس کے ٹیم کرنے سے ایک سبق لے رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہم نے اس پیس کو مینٹین کرنا ہے کہ رمضان کے باہر بھی ہم اللہ کے ساتھ اسی طرح کنیکٹڈ ہیں. رمضان ختم ہو جاتا ہے، وہ تو رہتا ہی 30 دن کا ہے یا 29 دن کا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق مینٹین کرنے کے لیے اللہ کا کلام رہ جاتا ہے. اسی لیے قرآن، آپ کہتی ہیں کہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے. جو پیس آپ اس میں بنا لیں گی اس سے کچھ % کم آپ کی پیس پورا سال رہتی ہے. جس پیس میں آپ اس کلام سے اس چند دنوں کی کیفیت میں اپنے آپ کو باندھ لیں گی، انشاءاللہ اس سے کچھ کم ہی آپ کا تعلق رمضان سے علاوہ قرآن کے ساتھ بن جائے گا. تو قرآن کا ایک مقصد ہے. آپ سے کوئی بھی پوچھتا ہے قرآن کا مقصد کیا ہے، آپ کا بچہ کہتا ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، تو آپ اس کو کہتی ہیں قرآن کا مقصد ہے ہدایت. یہی ہے نا، بالکل بیسک. آپ سے کوئی بھی سوال کرتا ہے قرآن کا مقصد کیا ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ نہیں کہتی ہیں قرآن کا مقصد ہے برکت، قرآن کا مقصد ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. آپ 1 ورڈ میں جواب دیتے ہیں قرآن کا مقصد ہے ہدایت. اب یہ ہدایت اور میرا اس ہدایت کو اپنانا، دس از ایکچولی دا ٹرانسفارمیشن. قرآن کا مقصد میری زندگی میں یہ ہے کہ مجھے ایسی ہدایت ملے کہ میری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ٹرانسفارمیشن آ جائے. آپ دیکھیں سارے گھوڑے ریس میں دوڑتے ہیں لیکن جیتنے والا تو مدمرہ ہوتا ہے. سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپریشن لیتے ہیں، لیکن جو انسپریشن صحابہ کرام کی جنریشن نے لی ویسی انسپریشن آپ سے کوئی بھی نہیں لے سکا، بیکاز انہوں نے کلوزسٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور اسپرچویلٹی کے جانے کی کوشش کی. تو نماز یا عبادات یا قرآن کی تلاوت، ان سب کا ایک مقصد ہے، ناٹ جسٹ دا ریچولس. چاہے میں قرآن کی تلاوت کی بات کروں یا میں عبادات کی بات کروں، ان سب کا ایک مقصد ہے، اور مقصد ہے ٹرانسفارمیشن. نظر آئے، دیکھیں اللہ سے میرا تعلق ہے، یہ میں بولتی رہوں اور آپ کہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا آپ سے تعلق ہے اور آپ کا اللہ سے تعلق. It will reflect in my personality. That gonna reflect in my actions. اس کو کہتے ہیں، آپ کہتی ہیں تبدیلی یا تغیر کے ساتھ اللہ کا تعلق نظر آنا. اب ہم زیادہ تر انفارچونیٹلی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کے کان پر قرآن کی ایکسپلینیشن پڑ رہی ہے، تو ہمارا تو ایک سٹیپ آگے بڑھ کر تھوڑا سا انسپریشن لینا بنتا ہے. ہمارا ٹرانسفارمیشن رمضان کی حد تک رہ جاتا ہے اور وہ آگے ہمارے ساتھ ایک پیس پر مینٹین نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے، اس کی مختلف وجوہات ہوتے ہیں، کبھی مصروفیات ہیں، کبھی پریشانیاں ہیں، کبھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہر آنے والا یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بونس میں عطا کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ، اس مہینے کے ہر دن میں اللہ سے خاص دعا مانگا کریں کہ اللہ مجھے اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانا. بس
اب پیچھے میں نے جو کچھ کیا مجھے نہیں معلوم کہاں غلطیاں کی اور کتنی غلطیاں کی. آگے آنے والا رمضان کتنے نصیب ہوں گے مجھے کچھ نہیں پتا. آئی جسٹ وانٹ دس رمضان ٹو بی دا بیسٹ رمضان آف مائی لائف. اور جو ٹرانسفارمیشن آپ چاہتے ہیں کہ اس قرآن سے میرے اندر آ جائے, اللہ اس کی خواہش, اس کا ارادہ, اس کی اسٹرینتھ, اس کی تمنا میرے اندر ڈال دیں. اور وہ پھر آپ کی ٹرانسفارمیشن کی دعا آپ کو سرفیس ٹرانسفارمیشن پہ ہی رکھے گی. دیکھیں ایک ہوتی ہے سرفیس ٹرانسفارمیشن. سرفیس ٹرانسفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ جذبات میں آ کے یا ڈنڈے کے زور پر آ کے کوئی نیکی کر لینا. ڈنڈے کے زور پہ نیکی ہوتی آپ کراتے نہیں اپنے بچوں سے. سارے بیچارے بچے 99% نیکیاں ڈنڈے کے زور پہ کر رہے ہوتے ہیں, اماں کے ڈنڈے کے زور. وہ بھی ضرورت ہے, ریکوائرڈ ہے, لیکن ظاہر بات ہے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے دل میں اللہ کی محبت اور دین کی محبت انکلکیٹ کر دیں. سرفیس ٹرانسفارمیشن وقتی فائدہ دیتی ہے, لانگ ٹرم فائدہ نہیں دیتی. یہ بات یاد رکھیے گا. سرفیس ٹرانسفارمیشن آپ یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں اللہ سے تعلق بنانا ہے. آپ مسلمان عورت ہوتے ہوئے بڑا انسپائر ہو جاتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ میں نے مسلمان عورت والی اٹائر اڈاپٹ کرنی ہے. گھر جا کر آپ اپنی 25 سال کی بیٹی سے کہتی ہیں بیٹا تم اور میں مسلمان عورت دکھیں, بس اب تم نے میری بات ماننی ہے. اور آپ اس سے زبردستی اس کا حجاب یا چادر یا دوپٹہ اڑوا دیتے ہیں, لیکن اس کا دل نہیں کر رہا. اس کو کنونس ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں مل رہی, وہ آپ کی بات مان کر لیتی ہے. اس کا یہ کرنا از دا سرفیس ٹرانسفارمیشن. یہ کر لے گی, نیکی بھی ہو جائے گی. بٹ آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہاؤ لانگ دس نیکی ول سروائیو ود ہر. چلے گی یا نہیں چلے گی. اگر لمبی چلانی ہے لانگ ٹرم تو پھر آپ کو اس کے ساتھ ایک قرآن کی پیس اٹیچ کرنی ہوگی, اللہ سے تعلق اٹیچ کرنا ہوگا, اور پھر آہستہ آہستہ وہ ٹرانسفارمیشن آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے. وہ تبدیلی, وہ نیکی جو آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے, وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ایک سایہ دار نیکیوں کا درخت بنا دیتی ہے. صحابہ کرام نے یہی کیا ہے. صحابہ کرام اوور نائٹ نہیں ولی اللہ بن گئے کرامات والے. صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کل ان کی زندگیوں کے اندر کمپلیٹ سب کچھ بدل گیا. کچھ تھے جن کے اندر سبقت لے جانے کا معاملہ بہت زیادہ تھا, لیکن اگر آپ زیادہ تر کو دیکھیں گی تو ہمارے لیے انسینٹیو ہے. ہم جیسے کمزور ایمان والے انسانوں کے لیے صحابہ کرام کا جو ٹرانسفارمیشن تھا وہ بیج سے شروع ہوا. اپنے ایمان کو ایک سیڈ سے شروع کریں, اتنا اس سیڈ کو نیوٹریشن دیں, اتنا اس کی کلٹیویشن کریں کہ ایک سٹیج پر جا کر یہ نیکیوں کا سایہ دار درخت بن جائے. ان کی ٹرانسفارمیشن نے نسلوں کے اندر نیکیاں پھیلائی ہیں, بیکاز انہوں نے پیس مینٹین رکھی تھی. وہ جذباتی مسلمان نہیں تھے. انہوں نے آج نیکی اور کل بالکل فلیٹ اور زیرو فزی ڈرنک کی طرح ایسے نہیں تھے. جب ایک دفعہ اچھائی اپنا لی تو آپ کو ان کے اندر کنٹینیوٹی نظر آتی تھی. اور نیکیوں میں کنٹینیوٹی لانا یہ آج کا چیلنج ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہم ایک ہائپ کے اندر, ایک جذبے میں, ایک ایموشنل ایک اسٹرینتھ کے ساتھ کوئی بھی اچھے کام کو فوراً کر جاتے ہیں, بٹ ہمارے لیے اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو مینٹین کرنے کا طریقہ صرف قرآن اور کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کے ساتھ ایک کانسٹنٹ تعلق انڈرسٹینڈنگ کی حد تک آپ دیکھیں گی. یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے نا انسان کے اندر, تبدیلی, قرآن کے سامنے ہدایت کے سامنے آنے کی تبدیلی, اٹس اے کلٹیویشن فارمنگ پروسیس. ہم نے تو فصلیں نہیں اگائی نا کبھی, لیکن ہم سب نے ان کراپس کی فلاسفیز کے بارے میں اور ان کی سائنس کے بارے میں پڑھا ہے. ایک دن میں فصل تیار نہیں ہوتی. اٹس اے فارمنگ پروسیس. آپ کو جو بڑے بڑے جنت کے درجے سننے کے بعد خواہش آتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ دے دے, اس کو قدم با قدم ایک ایک سٹیپ ہم نے اپنی زندگی میں آگے بڑھانا ہوتا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی اپنی رحمت سے ہمیں اس جگہ لے جائے. اب ہمارا بھی ہر رمضان کی طرح اس رمضان میں ایک سورت کی اسٹڈی کرنا, اس کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی سورت کی اسٹڈی, اس سورت کی کوئی بھی آیت, اس آیت کے تھرو کوئی بھی ڈسکس کیا ہوا ٹاپک ہمارے اندر کوئی ایسی وائبرنٹ انرجی لے کر آ جائے, کوئی ایسا اینگل ہمارا دل کھول دے کہ ہمارا اللہ کے کلام کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنے جس کی پیس ہم آگے 11 مہینوں میں مینٹین رکھ سکیں. آپ اللہ سے سب دعا مانگیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آج جس علم کا آغاز کیا ہے اس علم کے آغاز کو رمضان کے ساتھ نہیں بلکہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا کرنا، تاکہ یہ چلتا رہے سلسلہ۔ اللہ کی ضرورت ہم سب کو اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، تو ہمیں تو ہر قدم پر اللہ چاہیے، تو ہمیں ہر قدم پر اس کے ساتھ اپنے ایمان کی پیس کو مینٹین کرنا ہے۔ اب جب آپ ایک صورت کو اسٹڈی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس صورت سے اپنے اندر ٹرانسفارمیشن لے کر آنی ہے، تو آپ کا مزاج بڑا فوکسڈ ہوتا ہے الحمدللہ، بیکاز ظاہر بات ہے اگر آپ پورے پارے کی ترجمے کی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر مختلف احکامات یا مختلف اقوام کے قصے ایک کے بعد ایک طرح سے برس رہے ہوتے ہیں، اس میں کبھی کبھی آپ کے لیے بہت اوور ویلمنگ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ ایک صورت پڑھتے ہیں تو آپ کی تھیم بڑا فوکس میں ہوتی ہے۔ سورۃ البروج کی جو تھیم ہے، جو ہم نے سپورٹیو ٹیکسٹ میں بھی آپ کے لیے اس وقت لکھ کر دی تھی، وہ تھیم میں نے رکھی تھی فائنڈنگ میننگز ان ٹرائلز۔ فائنڈنگ میننگز ان ٹرائلز بھی ہو سکتی ہے اور فائنڈنگ میننگز ان لائف بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ صورت آپ کو ایک چیز بڑا کلیئرلی بتائے گی، جس کو آپ کہتے ہیں سوچ اور پرسپیکٹو کا شفٹ۔ انسان کی سوچ کا دار و مدار انسان کی بہت سی مختلف کیفیات پر ہوتا ہے، انسان کی اویئرنیس لیول پر ہوتا ہے، اور پھر انسان کی یہ جو سوچیں ہوتے ہیں یہ اس کی شخصیت میں بہت بڑے بڑے ایسپیکٹس ڈیولپ کر دیتے ہیں۔ فائنڈنگ میننگز ان لائف آپ کو سورۃ البروج بہت اوپنلی بتائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا، ہم اس وقت اس آڈیٹوریم میں موجود ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، آج دوسرا روزہ ہے، ہم اس وقت قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کے اور آپ میں سے ہر ایک کا ایک اپنا پرسنل انٹروڈکشن ہے، یہ آپ کا ایک بالکل زندگی کے میننگز کو سمجھنے کے لیے بیسک انٹرو ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک کیفیت، اس وقت آسمان والوں کی نظروں میں آپ کیسے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہے، آپ کے دونوں شولڈرز پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کون زیادہ بزی رہتا ہے، دا رائٹ ون اور دا لیفٹ ون، ان میں سے کس کا رجسٹر زیادہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کو بدلنا پڑتا ہے۔ اس وقت اس کمرے کے اندر کتنے فرشتے موجود ہیں، اس وقت اس کمرے کے اندر اور کتنی مخلوقات ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو فائنڈنگ میننگ ان لائف میں آپ کے لیے آئی اوپنر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ میری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ صرف وہی نہیں ہوتا جو مجھے محسوس ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایک انسان کے لیے رمضان کا مہینہ سکون کا باعث ہے، ایک انسان کے لیے جس کی اماں نے اس کا نیٹ فلکس کا جو پیکج تھا وہ فل نہیں کرا کے دیا، سبسکرائب کرا کے نہیں دیا، بیکاز رمضان کا مہینہ آ رہا تھا اور وہ ڈیسپریٹ تھا بچہ کہ اس کو تو سبسکرپشن چاہیے، اور اماں نے کہا نہیں بیٹا میں عید کے بعد کرا کے دوں گی، ابھی نہیں کرا رہی۔ اب اس پورے مہینے میں اس 30 دنوں میں اس بچے کے لیے رمضان کا مہینہ باعث سکون اور باعث خوشی اتنا آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ سو ایک ہی سناریو رمضان کا آنا، بٹ ہر انسان کے لیے اس کے پرسپیکٹو کے حساب سے اس کے میننگز الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ آپ نے اکثر پڑھا ہے، بہت سے لوگ اکثر اس طرح کی چیزیں شیئر بھی کرتے ہیں کہ زندگی یا تو آپ کو صبر کرنا سکھاتی ہے یا سبق دے کر چلی جاتی ہے، بٹ کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ اس سے ضرور ہوتا ہے۔ اس زندگی کے اندر بہت گہرے میننگز ہیں، زندگی میں مشکلات ہوں یا آسانیاں ہوں، ان کی ایک فلسفی ہوتی ہے، اور قرآن کی آیات کے ذریعے ہم اس فلسفی کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم اس صورت میں ایک اپنی پیس مینٹین کرنا چاہیں گے کہ ہم فوکس کر رہے ہیں خاص طور پر پرابلمس پر، مشکلات پر، ٹریبولیشنس پر، فتنوں پر۔ اگر ہم فتنوں کو سامنے رکھیں اور اپنی اپنی زندگی کے اسر کو سامنے رکھیں، اسر کا لفظ قرآن میں آتا ہے، آئین سین را آتا ہے، ہاں ان مع العسر یسرا، میرا خیال ہے یہ پچھلے 10 سال کے اندر جو لوگ بھی قرآن پڑھاتے ہیں نا، سب سے زیادہ ان سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اس آیت کے اوپر لیکچر کرتے ہیں، ان مع العسر یسرا۔ دیکھیں عربی زبان میں 2 الفاظ ہیں مشکلات کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک ہے مشقت، مشقت اردو کا لفظ نہیں ہے، عربی کا ہے، عربی سے اردو میں آیا ہے۔ ایک لفظ ہے مشقت، مشکل، مشقت مشکل ہوتی ہے،
A very tough practice will be मुशक्क़त. एक है उसर. उसर ऐसी मुश्किल है जो नजर नहीं आती, टैंजिबल नहीं. मुशक्क़त ऐसी मुश्किल है जो नजर आती है. मिसाल के तौर पर आप हैं 18 साल की और आप यहाँ से घर जाती हैं और आपकी अम्मी आपसे कहती हैं आज मेड नहीं आई, आपने बेटा अब्बा के लिए रोटी पकानी. मुशक्क़त होगी 18 साल की बच्ची के लिए? नहीं. 18 साल की बच्चियों को पता है, बाकी अम्मा कह रही है इसमें कौन सी मुशक्क़त की बात है. नहीं. 18 साल की बच्ची से पूछे, वैसे बहुत सी खवातीन भी होंगी ऐसी स्मार्ट सी जिनके लिए रोटी पकाना मुशक्क़त होगी. सही. मुशक्क़त कहते हैं अ टैंजिबल प्रॉब्लम, उसर कहते हैं इनटैंजिबल प्रॉब्लम. उसर ऐसी परेशानियां होती हैं, ऐसी मुश्किलात होते हैं जो हर एक को नजर नहीं आते. मिसाल के तौर पे आप में से किसी के बारे में ये कहा जाए कि आपको एंजाइटी है, आपको टेंशन है, आपको डिप्रेशन है, आपको घबराहट होती है, आपको कुछ फोबियाज हैं, आप परेशान रहते हैं. ये सारे उसर के शेड्स. दीज आर ऑल उसर के शेड्स. ये नजर नहीं आते सर से. अब जब आप इन एंगल से मुश्किलात को देखते हैं तो अब आपको ये समझना है अल्लाह ताला ने खुद कहा इन्ना मअल उसरी युस्र. इसका मतलब है इस दुनिया में तो जब तक मैं जिंदा हूँ युसर भी है, आसानी भी है और उसर भी है. मुशक्क़त तो अपनी जगह है. लक़द खलक़नल इंसान फी कबद. अल्लाह कहते हैं हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया. तो मुशक्क़त तो चलती रहती है. नजर आने वाली प्रॉब्लम्स अपनी जगह, ना नजर आने वाली प्रॉब्लम्स अपनी जगह. अब इन सारी सिचुएशंस के अंदर इस्लाम हमारा एक मिजाज बनाता है और ये जो सूरत है सूरतुल बुरूज ये एक मिजाज बनाती है. और वो मिजाज क्या बनाती है? मुश्किलात से लड़ना छोड़ दें. आसान है? नहीं. मैं बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोल रही हूँ, मैंने सूरत शुरू भी नहीं की. मुश्किलात से लड़ना छोड़ दें, मुश्किलात में संभलना सीख लें. बस ये जुमला अगर आप 15 दिन में याद रखते हैं और आप इसकी हर आयत को समझते हुए इस जुमले को पढ़ के अपने अंदर कुरान से इंस्पिरेशन लेते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपकी मुश्किलात आपको तोड़ेंगी नहीं. आपकी मुश्किलात आपको नर्वस ब्रेकडाउन की तरफ लेकर नहीं जाएंगी. बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. हम मुश्किलात से मुंह छुपाकर भाग नहीं सकते. बाज़ औक़ात हम एक सिनारियो से हटते हैं कि इससे हटेंगे तो मेरी जिंदगी की मुश्किलात दूर हो जाएंगी. आप दूसरे जिस सिनारियो में जाते हैं वहां आपके लिए नई मुश्किलात आपको वेलकम करने के लिए तैयार खड़ी हुई होती हैं. तो नंबर 1 चीज, फाइंडिंग मीनिंग इन ट्रायल्स का मतलब यह है मैंने मुश्किलात से लड़ना छोड़ देना है. मैंने मुश्किलात में संभलना शुरू कर देना है. जब आप लड़ रहे होते हैं ना, आपका फोकस सामने वाले पर. आप लड़ते कब है? यू नीड अनदर पार्टी टू फाइट. आप अकेले लड़ सकते हैं? नहीं. आपको सामने एक पार्टी चाहिए जिससे आपको लड़ना है. उसमें मुश्किलात से लड़ने में मेरा फोकस मुश्किल होगी. मुश्किलात से संभलने में मेरा फोकस मेरी अपनी ताकत, मेरे रब के साथ मेरा एक रिलेशनशिप, मेरी अपनी स्ट्रेंथ, मेरी अपनी कोशिश, मेरी अपनी एनर्जी, मेरा अपना अल्लाह के साथ दुआ का एंगल होगा जब हम संभलने पर फोकस शुरू कर देंगे. और इसके लिए सिर्फ आपने अंदर ही अंदर एनर्जी नहीं गेन करनी होती, आपको अल्फाज से बोलना भी होता है. यू हैव टू ऑटो सजेस्ट योरसेल्फ मैं इन मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकती हूँ. अगर इस वक्त मेरे सामने नाकामी आ गई है कोई बात नहीं, इसका एक अलग रंग भी है जो मुझे देखने की कोशिश करनी है. तो आपके अल्फाज जो आप बोलती हैं दैट शोज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी यू हैव. बहुत जरूरी है आपके अल्फाज, आप क्या बोलती हैं. मैं यहाँ माओ से भी बात कर रही हूँ और यंग बच्चियों से भी बात कर रही हूँ. अपने अल्फाज में से पैसिमिस्टिक अप्रोच निकालना. कोई ठीक नहीं हो सकता, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई मुझे समझ नहीं सकता, किसी ने आज तक मुझे समझा ही नहीं. ये सारे जुमले आपको आज पहली दफा सुनने को मिल रहे हैं. आपको लग रहा है ये तो हमारे जैसी ही बातें करते हैं. ऐसे ही लग रहा है ना. ये हम बार बार बोलते हैं, जब हम कॉन्स्टेंटली इस तरह के जुमले अपने आप को सुनाते रहते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव बदलने लग जाता है. हम बिल्कुल अलग तरह से सोचने लग जाते हैं. आप अपने जहन पर काम कर सकते हैं. कुरान आपको इस स्ट्रेंथ के साथ उठाना चाहता है.
اور جب آپ نفس کو ٹیم کرنے کی کیفیت میں ہیں یعنی روزے سے ہیں اور سائملٹینیسلی آپ اللہ کے کلام کو ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اٹ گونا امپیکٹ ان اے ڈبل وے کہ انشاءاللہ آپ کے اندر جو آپ کی سوچ کی تبدیلی آئے گی اس کا آپ کو رزلٹ 200 ٹائمز زیادہ نظر آئے گا. اب جب آپ اس حوالے سے آگے بات کو بڑھاتے ہیں تو دیکھیں ہم اس دنیا میں ہیں جہاں پر ان ریبلنگ فتنہ اور آزمائشیں اس وقت کانسٹنٹلی آس پاس, اتنی کہ اگر میں یہاں تک کہوں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بھی ہمارے لیے ایک ٹریبولیشن بنتی جا رہی ہے؟ تو آپ سب اس سے اتفاق کریں, خاص طور پہ اب ٹیکنالوجی جہاں جا رہی ہے صرف فتنے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو تربیت نہیں دے پا رہے یا اولاد بڑوں کے ساتھ بہت ادب کے ساتھ نہیں رہ پاتی یا چھوٹوں کے اندر سے بڑوں کا احترام ختم ہو گیا یا بڑوں نے شفقت کا پہلو چھوڑ دیا, یہ فتنے اپنی جگہ پر. اس کے علاوہ اس وقت لٹرلی فتنوں کی بارش, ان سب کو آپ مشکلات ہی کہتے ہیں. ٹیکنالوجی از ون آف دیم. اس وقت ٹیکنالوجی بھی ہمارے لیے ایک فتنہ, ایک ٹریبولیشن کی شکل میں سامنے کھڑی ہے. اور جتنا ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے ہم ایموشنلی ویک ہو رہے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا جتنا آپ کی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے ہم ایموشنلی ویک ہو رہے ہیں بیکاز ہماری ڈپینڈنسی بہت زیادہ اپنی عقل سے زیادہ ٹیکنالوجی پر ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو, مستقل. اور ایک روایت میں آتا ہے ذکر کو آپ نے ڈیفائن کیا تھا لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو, لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو. اس میں اتنا بڑا ہمارے لیے حکمت کا پہلو تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس کو موت کلمے پر آ گئی اللہ اس کو الٹیمیٹلی جنت دے دے. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس کو کلمے پر موت آ گئی اللہ اس کو انشاءاللہ الٹیمیٹلی اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے تو اس کے گناہوں کی سزا کے بعد اس کو جنت دے دے. اٹس سچ اے ریوارڈنگ تھنگ کہ زبان پر کلمہ ہو جب مجھے موت آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ سے زبان کو تر رکھو. یہ اتنا بڑا آنر ہے جس کو آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی نے ہم سے دور کر دیا ہے. ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے بٹ ہم موبائل میں لگے ہوئے ہوتے. آپ اللہ کا ذکر کرتے کرتے موبائل کھولیں, انسٹاگرام کھولیں یا اپنا اسنیپ چیٹ کھولیں یا ٹویٹر کھولیں اور آپ اللہ کا ذکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہی تھیں. آپ نے جیسے ہی اپنا کوئی سوشل میڈیا کھولنا ہے کیا ہوگا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کی زبان رک جائے گی. There will be a pause on your tongue اور آپ کو بالکل احساس نہیں ہوگا till the time آپ نے اپنی جو ویب سائٹ ہے وہ بند نہیں کر دی, آپ کو نہیں احساس ہوتا. سو ٹیکنالوجی ہمیں پیرالائز کر رہی ہے, not just physically, emotionally also, psychologically also, spiritually also. یہ پیرالائز اور یہ کمپاؤنڈڈ پیرالائز ہے, اس لیے کہ ہم صرف ایک طرح سے پیرالائز نہیں ہو رہے. جسمانی پیرالائز, جسمانی فالج زدہ ہو جانا وہ تو ایک ہی اینگل ہے, سوچ بھی پیرالائزڈ ہو گئی ہے, جذبات پیرالائزڈ ہوتے جا رہے ہیں. ہم صرف اور صرف اپنے جذبات کو اپنی سراؤنڈنگ میں گھما رہے ہیں. آپ دیکھیں the comparison because of the technology. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا صحابہ کرام کا, اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ یقین کا کلائمیکس کا دور تھا. جب رسول اللہ ان کو جہنم کے بارے میں کچھ کہتے تھے صحابہ کو لگتا تھا جیسے ہم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں. وہ جنت کے بارے میں ان کو کچھ بتاتے تھے, صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا ہمیں آنکھوں کے سامنے اپنی جنت نظر آ رہی ہے. تو جو صحابہ کا دور تھا وہ یقین کے عروج کا دور تھا, اور یہ جو آج کا دور ہے اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے. کیسے؟ یہ بے یقینی کا دور بن گیا ہے. بے یقینی کا دور. کتنے رشتوں پر آپ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ اب اگر لکھنے بیٹھیں گے نا کہ میرے یہ رشتے میری سراؤنڈنگ میں ہیں, میں ان پر کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں. بلائنڈ ٹرسٹ تو دور کی بات ہے, چھوڑ دیں. صرف بھروسہ, کتنے دوستوں پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعتاً آپ کے لیے سنسیئر ہیں, ان کی وجہ سے آپ حسد کا شکار نہیں ہو جائیں گے یا ان کی وجہ سے آپ کے بچوں کو نظر نہیں لگ جائے گی. یہ ایک سیناریو میں یہ جو ایک وائب آ گئی ہے حسد کی, یہ جو ایک وائب آ گئی ہے نظر لگنے کی بہت زیادہ, یہ جو ایک وائب آ گئی ہے جیلسی کی, ایسے ہی نہیں ہے. انسرٹنٹی ہے انسان کے اندر, بے چینیاں اور بے یقینی ہے, اور اسی لیے یہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بالکل اپوزٹ دور. اچھا, جو جتنا بے یقینی کا دور ہوتا ہے
اب ذرا بالکل پریکٹیکل نوٹ پر مجھے بتائیں، بے یقینی کی کیفیت میں سمجھے آپ اس وقت یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت رائل ڈوڈیل کلب میں موجود، یقین ہے آپ کو؟ شکر الحمدللہ، جنہوں نے جواب نہیں دیا وہ کہہ رہے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کچھ ہو بھی سکتا ہے کہ میں نہ ہوں. نہیں، یقین کے ساتھ کہ آپ اس وقت اس کلب میں موجود ہیں. اب میں کہوں کیا آپ کو یقین ہے کہ پیچھے سب خیریت ہے پاکستان میں؟ آپ کہیں نہیں، آپ کے ٹیم پہ کہنے پہ ہم نے فون سائلنٹ کر کے بند کیا ہے، ہمیں نہیں پتا، کوئی ہمارے پاس نیوز الرٹ نہیں آ رہی، نہیں ہے نا. اب یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک تھی یقین کی کیفیت، آپ نے کہا جی الحمدللہ میں اس وقت کلب میں بیٹھے ہوں. دوسری میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ اس وقت پاکستان میں سب خیریت ہے. اب یہ ہے ایک انسرٹنٹی، بے یقینی کی کیفیت. یاد رکھیں بے یقینی کی کیفیت ڈیسپریشن لاتی ہے. آئے گی نا ڈیسپریشن، اب آپ کے ذہن میں خیال آنے شروع ہو جائیں گے، بھائی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کیوں کہہ رہی ہیں، کہ کس وجہ سے کہہ رہی ہیں، اچھا صبح میں یہ خبر سنی تھی، یہ تھا وہ تھا. یہ ہے ڈیسپریشن. ڈیسپریشن آپ کو ولنریبل کر دیتے ہیں. ولنریبل ہونا آپ کو جلدی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. اب میں یہی کیفیت بتا رہی ہوں ہماری زندگیوں کی ہو گئی آج. بے یقینی ہے ہمارے آس پاس، اس بے یقینی کی وجہ سے، اس بے چینی کی وجہ سے ہم میں ڈیسپریشن، اس ڈیسپریشن سے ہم ولنریبل ہیں، کمزور ہیں. اور وہ ولنریبلٹی ہمیں ایسی پوزیشن پر لے آئی ہے جہاں کوئی بھی ہمیں آسانی سے ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے. آپ نے کہا دجال کے آنے سے 3 سال پہلے، حدیث میں آپ نے 3 سال کی مدت استعمال کی. آپ نے کہا دجال کے ظہور سے 3 سال پہلے دنیا کے اندر گلوبل ڈراؤٹ کی شکل شروع ہو جائے گی، اور وہ سال جس میں دجال نے اپیئر ہونا ہوگا اٹ ول بی دا ایئر آف گلوبل ڈراؤٹ. قحط ہوگا، فیمائن ہوگا مکمل. اور پھر یہ صرف کہہ کے آپ نے اپنے الفاظ مکمل نہیں کیے، آپ کی بڑی الیبوریٹڈ حدیث آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ان 3 سالوں میں سے جو پہلا سال ہوگا اس میں اللہ حکم دے گا آسمان کو کہ وہ اپنا 1/3 بارش کا سلسلہ گلوبلی روک دے. تو آسمان اپنی 1/3 بارش اللہ کے حکم سے روک دے گا. Now it's a natural connection. جب بارش آسمان سے 1/3 نہیں برسے گی، 1/3 پروڈیوس زمین نہیں کرے گی. It's a very simple science. تو پہلے سال میں ڈراؤٹ کی فارم ایسے آئے گی کہ 1/3 آسمان بارش روک لے گا، جو آسمان سے اللہ کی رحمت برستی ہے وہ نہیں برسے گی. 1/3 زمین پروڈیوس کم کر دے گی. اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان کو حکم دے گا 2/3 بارش روک لو. آسمان دوسرے سال میں 2/3 بارش روک لے گا. اینڈ سائملٹینیسلی کیا ہوگا، 2/3 پروڈیوس زمین کی بند ہو جائے گی. اب آپ دیکھ رہی ہیں لوگ ولنریبل ہو رہے ہیں، پروڈیوس زمین کی کم ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی. جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر پورٹیبل ڈرنکنگ واٹر ویسے ہی بڑا کم ہے، واٹر ٹیبل آپ کا لو ہوتا جا رہا ہے. جن علاقوں کے اندر پانی، ہم کراچی میں رہنے والوں کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہے، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں کوئی پانی کی بہت آگ نہیں ہوتی، ہم تو ٹینکرز پر پلنے والے لوگ ہیں سارے کے سارے. تو آپ کو ایک پورٹیبل ڈرنکنگ واٹر کی کیپیسٹی اس وقت معلوم ہے کیا ہے. اب آپ ڈیسپریشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کسی علاقے میں. امیجن اے پلیس جہاں پر ان کو پانی پینے کے لیے کئی کئی کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی ان کو جو پانی ملتا ہے وہ بالکل صاف پیور ڈرنکنگ واٹر نہیں ہوتا. تو صرف پانی نہیں، آپ کی زمین کی فصل بھی رک گئی ہے. تیسرا سال ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے آسمان کو کہ آسمان اپنی مکمل بارش روک لے. جب آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا تو زمین اپنی مکمل پروڈیوس روک لے گی. اینڈ دس ول بی دا ایئر آف ڈیسپریشن. بے یقینی اپنے عروج پر ہوگی، پریشانیاں اور کمزوریاں، ولنریبلٹی اپنے عروج پر ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ظہور ہوگا. اب آپ سوچیں جب آپ بہت ولنریبل ہیں، کمزور ہیں، آپ ڈیسپریٹ ہیں کہ آپ کو چیزیں مل جائیں، ایسے میں آپ کو کہیں سے کوئی سہارا نہ ملے اور دجال آ کر کہے کہ جہاں وہ کہے گا اسی جگہ سے زمین سے پانی نکل آئے گا اور وہیں سے فصل نکل آئے گی، تو آپ لوگوں کا اس کو فالو کرنا نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس حدیث کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ایسے نہیں ہوگا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ دجال ہے، اس کی بات مان رہے ہیں، لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ دجال ہے، بٹ ڈیسپریشن اتنی ہوگی
کیونکہ جان بچانی ہے، کیونکہ زندگی سے مشکل کو ہٹانا ہے. پھر انسان ڈیسپریٹ ہو کر اس کی ہر بات کے اوپر سنیں گے اور اطاعت کریں گے، سنیں گے اور اطاعت کریں گے. جیسے آپ پڑھتی ہیں سورۃ ملک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَا يَأْتِكُمْ مِنْ مَاءٍ مَّعِينٍ. بتاؤ اگر اللہ تمہارا پینے کا پانی زمین میں گہرا لے جائے، کون تمہارے لیے پانی لے کر آئے گا؟ ہم کتنے ایڈوانس ہو جائیں، ہمارے پاس کتنا پمپنگ مشینز آ جائیں، ہمارے پاس کتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی آ جائے، اللہ چاہے تو ہمارے لیے ایک بھی چیز کھانے پینے اور زندگی گزارنے کی نہ رہے. اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تَبْقَ ذَاتَ ظِلْفٍ إِلَّا هَلَكَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، بارش ختم ہو گئی، آپ کی فصلیں رک گئیں، پھر اللہ حکم دے گا ہر ہوفڈ اینیملز اور جتنے کیٹل ہیں وہ سب مر جائیں، الا ما ملکت ما شاء اللہ، سوائے جتنوں کو اللہ زندہ رکھنا چاہے. پانی ختم، فصل ختم، گوشت ختم. اب آپ انسانوں کی ڈیسپریشن دیکھ رہے ہیں اور ان کی کمزوری دیکھ رہے ہیں، اور اب ظاہر بات ہے یہ جب حالات ہوں گے تو آپ کا خیال ہے سب کونے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے سکون سے کونوں کونوں میں خاموش بھوکے، یا لڑائی جھگڑا سول وار مار کٹائی ایک دوسرے کے ساتھ فساد کرنا، یہ پوری ڈیسپریشن کی کیفیت ہے. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہ جائے گا. صحابہ نے فرمایا قالوا فما يعيش الناس في ذلك الزمان. یا رسول اللہ لوگ اس معاشرے کے اندر اس زندگی کے اندر زندہ کیسے رہیں گے؟ How they gonna survive؟ زندہ کیسے رہیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا کہ جو مومنین ہوں گے وہ زندہ رہیں گے بالتحلیل والتکبیر والتحمید. مومنین کا کھانا پینا اور ان کا میل یا تو تحلیل ہوگا، تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یا تکبیر ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا تحمید ہوگا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. لٹرلی یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ انسان کی انیٹمی بدل دیں گے. آپ کی انیٹمی یہ ہے کہ اگر آپ صرف اور صرف اس وقت لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں اور آپ سے کہا جائے کہ روزہ کھول کر آپ نے کچھ نہیں کھانا، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہنا، آپ دیکھیے گا آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی. ہوگی؟ نہیں ہوگی، آج نہیں ہوگی. ابھی کے لیے نہیں کہی یہ بات اللہ کے رسول نے. آپ دیکھیں حدیثوں کو سمجھنے کا اور آیات کو سمجھنے کا ایک ڈیکورم ہے. اگر کوئی انسان یہ پڑھتا ہے کہ اس دور کے مومنین کے لیے ان کی تکبیر، ان کی تحلیل، ان کی تحمید، ان کے لیے ایک پراپر نیوٹریشس کھانا ہوگی، اور کوئی کہتا ہے کہ اچھا آج بھی میں یہ کر کے دیکھ سکتا ہوں، this is not going to work like this today. because آج آپ کو بھوک لگے گی، روزہ کھولنے کے بعد آپ کو پیاس لگے گی، آپ کو کھانے کے لیے آپ کا جسم ڈیمانڈ کرے گا. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام ہوگا اس دور میں مومنین کے لیے، جو ڈیسپریشن میں بھی ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، جو ڈیسپریشن میں بھی دجال کی باتوں میں نہیں آئیں گے، جن کی زبانوں پر باقی پوری زندگی اس ڈراؤٹ کے آنے سے پہلے لا الہ الا اللہ آلریڈی ہوتا تھا، جو اللہ کی فرما برداری کی پیس مینٹین کر کے چل رہے تھے. Now you can see the importance of pace by maintaining the relationship with your Rabb. ان کی آلریڈی ایک پیس تھی، وہ اس پیس پہ زندگی گزارتے تھے. اب جب یہ ایک ایسا سیناریو بلڈ ہو جائے گا، اللہ ان کی انیٹمی بدل دے گا، اور ان کی انیٹمی ایسے بدلی جائے گی، فزیکل انیٹمی بدل جائے گی کہ اب وہ اگر کہیں گے لا الہ الا اللہ it gonna give the nutrition to their physical body. اور اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تو مالک الملک ہے، وہ کسی بھی وقت کسی بھی مخلوق کی ڈیمانڈ اور نیڈز کو بالکل الگ کر سکتا ہے. تو یہی چیز آپ کو حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کی اور بلیورز کی فزیکل انیٹمی بدل دیں گے، اور وہی انسان جو بھوکے تھے، سفوکیٹڈ تھے، ولنریبل تھے، ڈیسپریٹ تھے، اللہ کا کلام ان کو نیوٹریشن دینا شروع کر دے گا. اللہ کا کلام ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ کا کلام انسان کے لیے اس کے سفوکیٹڈ مومنٹس میں بریدنگ کیپیسٹی پرووائڈ کرتا ہے. سو وی ہیو اے لیسن اسی جگہ پہ جب ہم ٹرائلز اور ٹریبیولیشن کی بات کر رہے ہیں، فائنڈنگ میننگس کی بات کر رہے ہیں، دنیا کو سمجھنے کی بات کر رہے ہیں. اس وقت میری بھوک ختم نہیں ہوگی لا الہ الا اللہ کہنے سے، یا بعض احادیث میں آتا ہے تیسرا کلمہ کافی ہو جائے گا مومنین کے لیے. اس وقت میری پیاس نہیں بجھ سکتی تیسرا کلمہ پڑھنے سے.
But I can get one thing definitely from these ahadith. وہ کیا؟ جب آج مجھے مشکلات ہٹ کریں، جب آج مجھے اسر پریشان کرے، جب آج کی ٹریبولیشنز، آج کے فتنے میرے لیے مینیجیبل نہ رہیں، اللہ کا ذکر آپ کے لیے ہیلنگ اور بریدنگ کا کام کرتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے ذہنی سکون مل جائے، اس اسر سے یسر محسوس ہونے لگ جائے، اس مشکل میں سنبھلنا آ جائے. اس مشکل کے ساتھ ہم فائٹ نہیں کر سکتے تو کیا ہوا، اس مشکل میں سنبھل کے تو رہ سکتے ہیں. جس کو آپ کہتے ہیں کوپنگ میکانزم انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن میں آپ پڑھتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان آتا ہے. قرآن میں ایک آیت آتی ہے ومن اعرض عن ذکری، اللہ کہتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے کنسٹرکٹڈ لائف. اس کا اپوزٹ مفہوم کیا بنے گا؟ مفہوم المخالفہ. جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی کنسٹرکٹڈ لائف ہے، اور جو اللہ کا ذکر تھام لیتا ہے he gonna get the pathways to move forward in life. That's the مفہوم المخالفہ. یہی احادیث ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب آزمائشوں کا وقت ہوتا ہے، مومن کی زندگی میں پیس پر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ان مشکلات اور آزمائشوں میں اس کو آگے لے کر چلا جاتا ہے. اللہ نے انسان کو ٹولز آف سکسیس دیے ہیں. اللہ نے انسان کو اگر ٹولز آف سکسیس نہیں دیے ہوتے تو آپ یہ بتائیں کہ پھر اللہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرتا؟ اللہ نے ہمیں ٹولز آف سکسیس دیے ہیں. کیا ہے ٹولز آف سکسیس؟ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو، صدمۃ الاولیٰ کے اندر صبر کرو. صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ جس نے اتنا پریکٹیکل دین دیا ہے کہ صدمۃ الاولیٰ کی پہلی شکل بہت ہی آسان ہے. خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے اور اس موقع پر ایکسٹیمپو اور سب سے پہلے آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے. سب سے پہلے الحمدللہ. ابھی آپ نے کوئی ایکشن نہیں شو کیا صدمۃ الاولیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے، صرف آپ کی زبان نے کہا الحمدللہ. اکارڈنگ ٹو کلاسیکل اسکالر صدمۃ الاولیٰ کی پہلی مینیفیسٹیشن. ہاں، اس کے بعد لانگ ٹرم آپ کیا ایکشن لیتی ہیں اس پریشانی کے اندر، کیا چوائسیز کرتی ہیں، کیا ڈیسیشنز لیتی ہیں، وہ آپ کے لیے اس صدمۃ الاولیٰ کی سیکنڈ اور پرولونگ فارم آ جائے گی. پر اللہ کے دین کو سمجھنا اتنا ہی آسان. جن لوگوں کو الحمدللہ کہنے کی عادت ہوتی ہے وہ اتنی پرسسٹنٹ ہوتی ہے، جو واقعی الحمدللہ دل سے کہتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ تعلق کو مینٹین رکھتے ہیں، کہ ان کو مشکل سے مشکل حالات میں دنیا بھول جائے گی، اللہ کا کلمہ نہیں بھولتا. کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا، آپ میں سے یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، ایمرجنسی ڈاکٹرز، کبھی آپ کسی ڈاکٹر سے بات کریں جو ایمرجنسیز میں کام کرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ لیکچر سے بات ہو رہی تھی، ایمرجنسی کے ڈاکٹرز تھے. ان کا کہنا یہی تھا، میں نے کہا لوگوں کو کتنا بھی کوشش کر لو کلمہ نہیں پڑھتے. ایمرجنسی کے ڈاکٹر آئے دن موت دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی ڈیتھ ہو رہی، کبھی کسی کی ڈیتھ ہو رہی. اینڈ دا ڈاکٹر واز ڈیسپریٹ ان سیئنگ دیٹ کہ ہم اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو آخری وقت میں کلمہ پڑھا دیں، وہ پڑھتے ہی نہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ بیکاز زندگی کے پیچھے کی پیس میں کلمہ تھا ہی نہیں زبان کے اوپر. they were not used to of it. کچھ دن پہلے ایک شخص کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، بہت برا کار ایکسیڈنٹ. جب آس پاس لوگوں نے امیڈیٹلی اس کو دوسری کار میں ڈال کر ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کی، they were saying اس انسان کی زبان پر صرف الحمدللہ، nothing else. he was bleeding constantly اور الحمدللہ. تو کسی صاحب نے پوچھا بھائی فون اس کا مل نہیں رہا تھا بیکاز کار اسمیش ہو گئی تھی. کسی صاحب نے پوچھا اپنا فون نمبر یاد ہے یا کوئی آپ کو فون یاد ہے تو بول دیں. The person was saying مجھے کوئی نمبر یاد نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. دنیا بھول گئی، اپنا نمبر بھی یاد نہیں آ رہا، گھر میں کسی کا نمبر یاد نہیں آ رہا. اتنی بڑی آزمائش آئی ہے. But that person was still saying الحمدللہ from the tongue. یہ اس لیے ہوا ممکن کہ زبان کانسٹینٹلی لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کی پیس پر تھی. موت کے ٹائم پر بھی کوئی کسی طرح سے اپنے آپ کو ڈرامہ کوئین بنا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکے گا. موت کے وقت میں ہم پریٹینڈ نہیں کر سکتے. موت کے وقت میں وہی ہوگا جو میں پوری زندگی میں تھی، الٹیمیٹلی وہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اٹھانا ویسے ہی ہے جیسے مجھے موت آئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں گائیڈنس دے دی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں. آپ اپنے رمضان کی دعاؤں کی لسٹ اکثر بناتے ہیں لوگ، آپ نے بنائی ہوں گی. آپ اس رمضان
ایک کوشش کریں چلتے پھرتے with this intention in mind کہ اللہ میں اس رمضان اس ذکر کو اپنی زبان پر کانسٹنٹلی رکھنا چاہتی ہوں تاکہ جب تک مجھے یاد رہے میں لا الہ الا اللہ کہتی رہوں تاکہ موت پر مجھے یہ کلمہ نصیب ہو جائے. چلتے پھرتے آپ یہاں آ رہی ہیں, آپ تیار ہو رہی ہیں, آپ کچن میں ہیں, آپ کوئی اپنے ہاتھوں سے کام کر رہی ہیں اور آپ زبان سے خاموش ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پورا پڑھنا چاہ رہی ہیں الحمدللہ پورا پڑھیے. اور اگر صرف لا الہ الا اللہ کہنا چاہ رہی ہیں with the intention in mind کہ جب ملک الموت میری روح قبض کرنے آئے میری زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے قابل ہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس کے اندر ایک کیفیت دے دیں گے. اور یہ چیز جو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جس میں زبان آپ کی اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک مینٹین کرے بیس. دیکھیں اہل الذکر بننا آسان نہیں ہوتا. آپ اہل الصلاح پھر بھی بن جاتے ہیں, نماز پڑھنے والے الحمدللہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اہل القرآن بھی ہم ہوتے ہیں کہ چلیں پورا سال ہم اتنا قرآن کی تلاوت نہ صحیح, رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اہل الذکر جن کی زبانوں پر ہر وقت اللہ کی تسبیح اور حمد رہتی ہے, یہ آسان نہیں ہوتا ہے. اہل الذکر کا جو فائدہ ہے نا, جو آپ کی زندگی میں اس سے سکون آتا ہے, جو آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے, جو آپ کے ذہن کو میچورٹی ملتی ہے, جو آپ کانشیسلی اپنی زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں, اپنے کسی گناہ کو سوچ کر استغفر اللہ کہتے ہیں, اور جو آپ کا اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے حوالے سے, وہ اس وقت تک محسوس نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اہل الذکر بننے کے سمندر میں ڈبو نہ دیں. اس وقت تک نہیں محسوس ہو سکتا. فرض کریں ایک گلاس روم ہے, پورا گلاس روم, اور ایک ایسی جگہ پر وہ گلاس روم لگا ہوا ہے جہاں باہر کا ٹیمپریچر 38-39 ڈگری ہے. اس گلاس روم کے اندر آپ کو کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں. باہر جتنے بھی لوگ ہیں اس گلاس روم سے وہ سب پسینے میں, گرمی میں, برے حال میں. اس گلاس روم کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جتنے لوگ بھی ہیں they are not sweating. تو آپ کے ذہن میں فوراً کیا ہے؟ اندر اے سی چل رہا ہے. ظاہری بات ہے ہم آج کل کی دنیا کے حساب سے فوراً امیڈیٹلی یہی کہیں گے نا. گلاس روم آپ کے سامنے ہے, آپ اس سے باہر ہیں, باہر 39 ڈگری سینٹی گریڈ ہو رہا ہے, اندر آپ کو جو لوگ نظر آ رہے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ they are not sweating, اس کا مطلب ہے اندر چل ہے, بالکل اندر اے سی چل ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اہل الذکر کو ٹرمینالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھنا کہ اہل الذکر کو یہ فائدہ ہوتا ہے, موت پر کلمہ نصیب ہوتا ہے, جنت میں ان کا گھر بنتا ہے, بیت الحمد بنتا ہے. آپ جتنی مرتبہ اللہ کی حمد کرتی ہیں جنت میں آپ کا ایک گھر بنتا جا رہا ہے, اس کی ایک ایک اینٹ فرشتے رکھتے جاتے ہیں. That's بیت الحمد. The number of times you will say alhamdulillah, alhamdulillah, every time you will say alhamdulillah, فرشتہ آپ کے بیت الحمد کی ایک اینٹ رکھ دیتا ہے. Now it's up to you. آپ کو وہاں دیوار چاہیے, آپ کو وہاں کمرہ چاہیے, آپ کو وہاں ایک کمرہ چاہیے, آپ کو وہاں 5 بیڈروم کا پورا محل چاہیے, آپ کو وہاں پر ولا چاہیے, کیا چاہیے. The amount of alhamdulillah you will recite with your tongue gonna decide the humongous palace of Baitul Hamd inshallah on heavens. تو آپ جتنا زبان سے ادا کرتے ہیں. اب ایک ہے اہل الذکر کو سمجھنا ریوارڈ کے پوائنٹ آف ویو سے, ایک ہے اہل الذکر بن کے ایمان کی کیفیت کو محسوس کرنا. جتنی دیر آپ اس کمرے کے باہر تھیں آپ کو یہ تو پتا تھا اندر ٹھنڈ ہے, بٹ اندر کتنی ٹھنڈ ہے اور کتنا ریفریشنگ ہے اور کتنی تازگی ہے وہ آپ کو کب پتہ چلے گا؟ جب آپ اندر جائیں. ہم کہتے ہیں نا مشکلات سے لڑیں نہیں, مشکلات میں سنبھل جائیں. یہ کہنا تو بالکل ایسے ہے کہ ہم اس گلاس ڈور کے باہر کھڑے, اب اس گلاس ڈور کے اندر میں ہوں اور اندر میرے ساتھ مشکل ہے. اب پتہ چلے گا کہ میں اس کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکی یا نہیں سمجھ سکی. تو جب آپ کے اندر یہ کیفیت آ جائے کہ آپ مشکلات میں ایمان کا ٹیمپریچر محسوس کر سکیں, خوشیوں میں ایمان کی تازگی محسوس کر سکیں, سمجھ لیں قرآن نے آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن شروع کر دی. تغیر بالقرآن شروع ہو گیا ہے آپ کی زندگی کے اندر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تغیر کا دروازہ کھول دیا ہے, اور جب یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر انسان مشکلات میں پیرالائز نہیں ہوتا. جبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل. اللہ کے رسول ہمیں دونوں اینگل سے دعا سکھایا کرتے تھے کہ وہ جو ماضی کی تلخیاں ہیں
جس کے اوپر تمہارے اندر غم آتا ہے، اللہ سے اس سے بھی پناہ مانگو. اور وہ جو آنے والے مستقبل کی انگزائٹی ہے، اس کا جو خوف ہے، اس سے بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ. تو انسان جو ذکر کرتے رہتے ہیں ان کا قرآن کے ساتھ ایک الگ پیس الحمدللہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایک الگ اینگل سے اللہ کے ساتھ تعلق میں محسوس کرتا ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو الحمدللہ ہماری گفتگو کا آج کا آخری حصہ سورۃ البروج کے ہم انٹروڈکٹری پارٹ پر آ گئے ہیں. سورۃ البروج اما پارہ میں آتی ہے، 30ویں پارے میں، اور یہ مکی صورت ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اس 23 سال میں سے 13 سال 13 ایئرس یہ وہ 13 سال تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے. اب ہمارے پاس جو دو دور آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، اگر ہم نبوت سے دیکھیں، ایک ہے مکی دور اور ایک ہے مدنی دور. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مکی اور مدنی دور ہے، یہ بالکل الگ الگ ہیں بہت سے سیناریوز میں. جیسے اگر آپ مکی دور دیکھیں تو مکی دور کے صحابہ، ان کی کیفیت، ان کی سوچ، ان کا پرسپیکٹو وہ مدنی دور سے بالکل مختلف تھا. اس لیے کہ مکی دور میں صحابہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی لیگل لاز نہیں دیے تھے. انہیریٹنس کے قوانین نہیں تھے، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نکاح کے کوئی اللہ تعالیٰ نے احکامات نہیں دیے تھے. تو جو کسٹمز چلے آ رہے تھے وہی چلے آ رہے تھے. مدینہ کے اندر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے لیڈر تھے. تو مسلمانوں کی جو اپروچ تھی وہ بڑی اسٹرانگ اور اسٹرینتھن تھی. اس لیے آپ کو ایک مزاج ملے گا مکی صورتوں کا اور مدنی صورتوں کا. وہ کیا کہ جو صورتیں مدنی ہیں اس میں ڈوز اور ڈونٹس بہت ہیں، احکامات بہت ہیں، آپ کو ریچولز دیے گئے ہیں، عبادات دی گئی ہیں. وہاں پر آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ایک فزیکل بدنی عبادات سے بھی بنایا گیا ہے. یہ آپ کو کانسٹنٹلی ملتا ہے. آپ کو سوسائٹل لاز دیے گئے ہیں، معاشرت دی گئی ہے. آپ کو وہاں پر نکاح سے ریلیٹڈ احکامات ملتے ہیں، آپ کو وہاں طلاق سے ریلیٹڈ احکامات ملتے ہیں، آپ کو وہاں انہیریٹنس سے ریلیٹڈ احکامات ملتے ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ احکامات ملتے ہیں. یہ سارا آپ کا مدنی قرآن ہے. جو مکی قرآن ہے اس میں آپ کو فلسفی ایمان کی سکھائی گئی. اب آپ دیکھیں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی صورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو ہمارا سمپل جواب ہوتا ہے ہمیں صحابہ کرام کی اوپینین سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی صورت مکی ہے یا مدنی ہے. دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، آپ کی زندگی میں ایسا قرآن تو نہیں تھا نا جیسا ہمارے ہاتھ میں، ایسا تو نہیں تھا. ہم سب جانتے ہیں یہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو ایک جگہ پر کمپائل کر دیا گیا، بین الدفتین بٹوین دا ٹو بائنڈنگس. رسول اللہ کے ٹائم پہ تو اسکیٹرڈ ڈفرینٹ پارچمنٹس تھے جن کے اوپر مختلف صورتیں تھیں، اس کے اندر صرف صورتیں لکھی ہوئی تھیں. اگر آپ میں سے کسی نے اب آج بھی جا کر گوگل کر لیں 600 ایئر کا آپ قرآن مصحف کا پیج گوگل کریں اور 2025 کا گوگل کریں، ان دونوں میں آپ کو اتنا فرق نظر آئے گا کہ آپ 600 ہجرہ کا قرآن نہیں پڑھ سکتے. آئی کین گارنٹی آپ نہیں پڑھ سکتے. اب اگر آپ لوگ میوزیمز میں گئے ہیں، جو قرآن تدوین القرآن کے میوزیمز ہیں دنیا بھر میں، پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی بھی نہیں، دنیا بھر میں تدوین القرآن کے مختلف ملکوں کے اندر میوزیمز ہیں. انہوں نے قرآن کی پارچمنٹ کے کئی بڑے ماڈلز بنائے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھے گئے تھے، شولڈر بونز پر یا وہ لیدر پر لکھے گئے تھے، یا وہ بڑے بڑے جو تھے وہ پام ٹریز کے بارک پر لکھے گئے تھے. انہوں نے اس کے ماڈلز بنائے. وہاں سے ٹیکسٹ کس فارم میں تھا انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے، اور وہ پورا وہاں سے ہوتے ہوتے اس کی پوری لائف 1450 سال میں ٹیکسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہاں تک سفر کر کے پہنچی ہے انہوں نے لکھی ہے. 600 ہجرہ کا قرآن ہم نہیں پڑھ سکتے. اس میں فا کا نقطہ نیچے ہوتا ہے، زا کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، تو آپ کو ایسا پتہ چلے گا را ہے کہ زا ہے مثال کے طور پہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں قرآن اس طرح چھوڑا تو اس کے اوپر مکی مدنی صورت نہیں لکھا ہوتا. یہ تو بعد میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پیریڈ میں کام ہونا شروع ہوا ہے تو پھر صحابہ نے اس کے اوپر محنت کی ہے اور صورتوں کے اوپر مکی صورت یا مدنی صورت لکھی گئی. اب آپ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے. یہ ان صحابہ میں سے آتے ہیں جو ینگ صحابی تھے
بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ہر سورت کے نازل ہونے کا وقت معلوم ہوتا تھا۔ اب اندازہ کریں کہ آیت آتی ہے واللہ یعصمک من الناس، قرآن میں آیت آتی ہے، صحابہ کو یہ تک پتا ہے کہ یہ رات کے تیسرے پہر میں نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے ٹینٹ میں تھے، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ تھے، آپ کی زوجہ ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی، اور جیسے یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینٹ کے باہر ہم سب اس وقت پہرا دے رہے تھے، تبوک کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ نے ہم سب سے کہا کہ اللہ نے آیت نازل کر دی ہے، اب آپ کو میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میری حفاظت کرے گا، جسٹ گو بیک ٹو یور ٹینٹس۔ اتنی ڈیٹیل صحابہ کو معلوم ہوتی تھی آیات کے بارے میں کہ یہ سورت، اس کی یہ آیت کس وقت کہاں پر نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک آیت آتی ہے والمرسلات عرفا، کہتے ہیں مینا کے پہاڑوں میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اب جب صحابہ اتنی ڈیٹیلز جانتے تھے تو آپ خود سوچیں کہ صورتوں کا مکی یا مدنی ہونا ان کے لیے بتانا مشکل تھا؟ الحمدللہ یہ مشکل نہیں تھا۔ یہ بات میں آپ کو اس وقت اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم مسلمان اپنے بالکل بیسک نالج سے نا واقف ہیں، بالکل بیسک نالج سے۔ اس وقت لوگ اسلام اور قرآن کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں، اور مسلمانوں میں کوئی مسلمان اسلام اور قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، کوئی کتابیں نہیں لکھ رہا، بس ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم باہر کے رائٹرز کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں کہ صحابہ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ آیت کیسے نازل ہوئی، اگر یہ آیت صرف اور صرف رسول پر نازل ہوئی تھی، ان کے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تو فرشتہ لے کر آیا تھا، اور فرشتہ ہر وقت شکل میں آتا بھی نہیں تھا انسان کی، and they are putting these allegations۔ تو مسلمانوں کا اپنے آپ کو کنوکشن کے ساتھ ان تعلیمات کے اوپر رکھنا کتنا ضروری ہے۔ صحابہ کا آیات اور صورتوں کا مکی اور مدنی بتانا واز اے کمپلیٹ نالج، جس کو بڑی محنت سے گیدر کیا گیا ہے، اور صحابہ کمپلیٹلی جانتے تھے کہ کس طرح سے یہ علم جو ہے ہم نے آگے پہنچانا ہے، اور ان کو معلوم ہوتا تھا کہ کیا شان نزول ہے، کس وقت کون سی صورتیں نازل ہوئی، کون سی آیات نازل ہوئی، کسی صورت کی کون سی آیتیں مکی ہیں اور کون سی مدنی ہیں۔ اچھا، جب آپ مکی اور مدنی کو دیکھتے ہیں تو پھر اس میں ایک پوائنٹ، فائنل پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 13 سال مکہ میں تھے، تو کیا کبھی آپ سفر کر کے مکہ سے باہر گئے؟ گئے؟ طائف کب ہوا تھا؟ گئے تھے نا، مکی دور میں طائف ہوا تھا، اسی طرح سے آپ نے اور بھی سفر کیے۔ جب آپ مدنی دور میں تھے آخری 10 سال، تو کیا جب مدینہ میں تھے تو اس کے بعد آپ کیا سفر کر کے مدینہ سے باہر آئے؟ جی، آپ مدینہ سے باہر آئے، آپ مکہ تک گئے تھے، آپ کو میثاق مدینہ معلوم ہے کہ آپ عمرے کی نیت سے مکہ تک پہنچ گئے تھے۔ لیکن مکی اور مدنی کا ایک اصول یاد رکھیں، مکی اور مدنی کا تعلق فزیکل جیوگرافیکل لوکیشن سے نہیں ہے، مکی اور مدنی صورتوں کا تعلق ٹائم فریم سے۔ جو شروع کے 13 سال میں صورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں ان کو مکی قرآن کہا جاتا ہے۔ It has nothing to do with the geographical location۔ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی حدود میں تھے یا مکہ کی حدود میں نہیں تھے، جو بھی آیتیں نازل ہوئی شروع کے 13 سال میں ان کو مکی قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بھی آیتیں نازل ہوئیں یا صورتیں نازل ہوئیں مدنی دور میں، چاہے مدینہ کی باؤنڈری کے اندر چاہے مدینہ کی جورسڈکشن کے باہر، اس سارے قرآن کو مدنی قرآن کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ البروج از پیورلی ا مکی سورہ۔ سورۃ البروج اس ٹائم پیریڈ میں نازل ہوئی ہے مکہ کے جس وقت صحابہ کرام کے اوپر ظلم کا دور شروع ہو گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مکی دور کے اندر بہت سخت آزمائشیں برداشت کی، اور ان کی آزمائشیں شروع میں وربل تھیں، بعد میں ان کی آزمائشیں فزیکل پرسیکیوشن تک چلی گئیں، اور جب سورۃ بروج نازل ہوئی ہے تو یہ آپ کے اوپر، صحابہ کے اوپر مشکلات کا بہت برا دور موجود تھا۔ مکی قرآن کی 6 خصوصیات ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کر لیں گے، لیکن مکی قرآن پہچانا کیسے جاتا ہے اس کے لیے بھی اسکالرز نے 6 پوائنٹرز دیے ہیں، اب وہ ذہن میں رکھ لیں یا جو لکھ رہے ہیں وہ لکھ لیں۔ آپ اکثر صورتیں دیکھتی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، سنی ہے نا آپ نے، الف لام قاف ہا صاد، الف لام را، الف لام میم، یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں ان سے جتنی بھی صورتیں آئی ہیں سب مکی قرآن ہیں، یہ ایک نشانی ہے۔ پھر جن صورتوں کے اندر لفظ کلا آیا ہے،
کلا سوف تعلمون، کلا کا لفظ آیا. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ دس از مکی قرآن جہاں پر آپ کو کلا کا لفظ ملتا ہے. پھر جن صورتوں کے اندر قسم آئی ہے، والعصر والشمس والقمر، صحیح. تو جن صورتوں میں تیسرا انڈیکیٹر، جن صورتوں کے اندر قسم آئی ہے، اوتھ آئے ہیں، وہ بھی مکی قرآن ہے سارے کا سارا. مکی قرآن میں آیات کا ایک بڑا اسٹرانگ انڈیکیٹر ہے. آیات قلیل، مفہوم کثیر. آیات چھوٹی ہیں بٹ ویری امپریسو، ویری امپریسو. آیات قلیل یعنی الفاظ میں قلیل ہیں، مفہوم میں کثیر ہیں. یہ مکی قرآن کی خاصیت ہے. پھر مکی قرآن کی ایک اور خاصیت آپ کو ملتی ہے جس میں کہتے ہیں ایلوکوینس بہت زیادہ ہے. ایلوکوینس مطلب ایک ایک لفظ مکی قرآن کا اپنے اندر ایک لائبریری رکھتا ہے. یہ 5th پوائنٹ تھا. ایلوکوینس یعنی بلاغت بہت زیادہ ہے، ریٹورک بہت زیادہ ہے. اینڈ دا فائنل 6 پوائنٹ جو کہ مکی قرآن کے لیے بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے، مکی قرآن کا ردھم بہت خوبصورت ہے. مکی قرآن کے اندر آپ کو ایک فلو ملتا ہے. آپ اس کی تلاوت سنتے ہیں and it's like somebody is not just reciting the words, it's like somebody is floating within the words. آپ کسی قاری کی تلاوت سنیں جن کی تلاوت بہت سودنگ ہو. ابھی بھی آپ نے اپنی کلاس شروع ہونے سے پہلے سورۃ بروج کی تلاوت سنی ہے. ایسے لگتا ہے کہ الفاظ زبان پر بہہ رہے ہیں، فلوٹ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک طرح سے آپ کے سامنے مکی قرآن کا تعارف آ گیا ہے. آج کا ہمارا جو بیسک انٹرو تھا تسخیر، جس کے اندر ہم نے ایک طرح سے ایک ہارنسنگ دا وائب آف قرآن کو سمجھا ہے. ہم کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس وائب کو جو ہم قرآن سے آج لے کر جا رہے ہیں اس کو ایک اسموتھ پیس کے ساتھ ہماری زندگی کا حصہ بنا کر رکھے، اور اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ کل سے آیت نمبر 1 کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. دیکھیے پلیز، آپ لوگوں نے ابھی سنا تھا، ظاہر بات ہے اب آپ جائیں گی باہر، تھوڑا سا آپ کے ڈرائیورز پرابلم کر رہے ہیں، ان کو میڈم کو گیٹ سے ہی لینا ہے. صحیح ہے. دیکھیے یہ نہ ہو کہ ہمیں کلب والے کہتے ہیں کہ آپ اپنی کلاس وائنڈ اپ کریں. تو بہتر ہے کہ آج آپ نے جو سن لیا، مجھے اندازہ ہے ابھی آپ لوگوں نے یہیں بیٹھے بیٹھے سنا ہے، پلیز ابھی گاڑی میں جا کر اپنے ڈرائیورز کو تسلی سے کہیے گا کہ آپ کا بھی حصہ ہے. آپ اندر کلاس میں نہیں آ رہے لیکن آپ کا بھی حصہ ہے باہر کھڑے ہونے کے باوجود کہ آپ لوگوں تک اس علم کو پہنچنے دیں. تو کوئی کسی کے ساتھ کلیش نہ کرے. باقی جو لوگ سوال جواب کے لیے رکنا چاہتے ہیں پلیز وہ رک سکتے ہیں، اور کلب کے گیٹ کے سامنے گاڑی نہیں کھڑی کریں. مجھے امید ہے آپ لوگ ابھی جا کر بتا دیں گی اکراس دا روڈ کھڑی کر لیں، یا جو لوگ چل سکتے ہیں تھوڑا چل کے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے ہر قدم پہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. جی کوئی سوال ہے تو پوچھیں. کہاں سے سوال پوچھ رہے ہیں، رائٹ یا لیفٹ، کہاں ہے؟ جی جی اوکے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہتے ہیں کہ دعا جب مانگے تو وہ نماز کے دوران ہی مانگے، سلام پھیرنے سے پہلے، جی تشہد کے بعد اور سلام سے پہلے. تو اس کو مطلب ہم اپنی زبان میں مانگے یا وہ عربی ہی دعائیں ہیں جو مانگنی چاہیے؟ جی کیونکہ فقہی ایشو ہے، میں جنرلی فقہی ایشوز کے جواب نہیں دیتی ہوں، لیکن سمپل از دیٹ جو بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں تشہد میں بیٹھ کے سلام تسلیم سے پہلے وہ عربی زبان میں ہوں گی، یا تو قرآن کی دعائیں ہوں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوں گی. ٹھیک. باقی آپ سلام پھیر کے اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں. جی. اور تراویح میں بھی یہی ہے، اگر جیسے امام کے یا ویٹ کر رہے ہیں آپ نے، there might be some fiqhi differences. I don't know. بہتر ہے جہاں آپ جا رہی ہیں تراویح کے لیے وہاں کے امام صاحب سے پوچھ لیں. جی یہ بھی گائیڈ ہوگا. کوئی اور سوال؟ فقہی سوال مجھ سے نہیں پوچھیں پلیز. عبادات سے متعلق سوال نہیں پوچھیں. آپ نماز پڑھ رہی ہیں الحمدللہ، تراویح پڑھ رہی ہیں، دعائیں مانگ رہی ہیں، میرے لیے اتنا کافی ہے. باقی جو ٹیچرز بتاتے ہیں اس طرح کے ایشوز کو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی اور چیز تو نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. آپ نیکسٹ ٹائم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے سوال لکھ کر دے دیں. جی
السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ, میں تو کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میں 2018 سے آپ کے اس لیکچر میں آئی ہوں, اور جیسے آپ نے کہا کہ ٹرانسفارمیشن کا سلسلہ ہوتا ہے, تو اور کچھ حالات بھی اس طرح کے رہے. میں بالکل انتظار میں رہتی ہوں کہ رمضان شروع ہو اور میں آپ کا یہ لیکچر اٹینڈ کروں, اور میری طرف سے پوری کوشش ہے, اور الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہوئی ہوں کہ میں ہر دن آپ کے مطلب اس لیکچر میں آتی ہوں. اپنے اسکول مطلب میں جاب کرتی ہوں, وہاں سے نکل کے ظہر پڑھ کے اور ڈائریکٹ ہو گئے ماشاء اللہ. اور پھر یہاں سے جا کے افطاری اور یہ جو بھی کچھ ہوتا ہے, اور یہ ہمت مجھے اسی مہینے رمضان اور مہینے میں ملتی ہے جو میں پورے سال چلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اور مجھے اس پہ پورا یقین ہے. الحمدللہ. بالکل آپ کی حوصلہ افزائی بہت سے اور لوگوں کو بھی ہمت دلائے گی. ہم میں سے زیادہ تر تو سو کے اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں, میجورٹی تو, لیکن الحمدللہ کوئی اگر جاب سے آ رہا ہے فرسٹ ہاف میں, اور اس کے بعد پھر وہ آ کر یہاں پر, اور پھر اس کے بعد گھر جا کر افطاری میں, آپ کو اس مہینے میں ایک اپنے اندر الگ انرجی محسوس ہوتی ہے. اور یہ اس مہینے میں باقی سال بھی قرآن سننا آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن سننا اور قرآن سمجھنا, اس کی برکتیں ہی الگ ہوتی ہیں. آپ پورا سال اس کی برکتوں کو بالکل الگ طرح سے ایکسپیرینس کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کوئی خاص قسم کا انرجی فیول جو ہے وہ ڈال دیا ہے, اور وہ آہستہ 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 کم ہوتا ہے. آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں تو جڑا رہتا ہے, ملتا رہتا ہے. اور اگر آپ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ, تو آپ کو ایک پیس اپنے اندر مینٹین ضرور محسوس ہوتا ہے. الحمدللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی عائشہ, مجھے یہ کوشچن تھا, جو میری فیلنگ تھی کہ جب بھی رمضان شریف اسٹارٹ ہوتا ہے, ابھی ہمارے عبادات کے معاملات اسٹارٹ ہوتے ہیں, ایک دل میں ایک فیئر سا ہوتا ہے, ایک ایسا لگتا ہے کہ ہم جو بھی حق ادا نہیں ہو رہا ہمارا, ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے کہ کیا ہم صحیح کر رہے کر ہم نے حق ادا کر دیا, کیا ہم پورے طریقے سے اپنے ٹائم کو صحیح سے یوٹیلائز کر رہے ہیں. پورا دن ایک پرسنلی بے چینی رہتی ہے. بالکل بہت پیاری بات کی ہے سرورت نے. میرا خیال ہے ہم سب کی فیلنگس ہیں, ہم سب اتنے دنوں سے اس مہینہ کا انتظار کر رہے تھے, اور کل جب آپ نے روزہ کھولا ہوگا اور آج جب آپ نے سحری کھائی ہوگی, تو آپ کو ہو رہا ہوگا ایک تو گزر بھی گیا, اور پھر دوسرا الحمدللہ جب تک آپ بائی دا ٹائم گھر پہنچ کر اثر پڑیں گی تو سمجھیں دوسرا بھی مکمل ہو گیا. ایسا بالکل محسوس ہوتا ہے الحمدللہ. ایک یہ ایمان کی علامت ہے الحمدللہ کہ اللہ کے بندے کے اندر اللہ کے دین کی, اللہ کی دی ہوئی عبادات کی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک کیفیت ہے جس کو وہ مس کرتا ہے. جب آپ مس کرتے ہیں تو جس سے بہت محبت ہوتی ہے, آپ ہمیشہ اس کو کہتے ہیں کہ میں اپنی محبت کا اظہار کر ہی نہیں سکتی. The love I have in my heart for you, I can't even describe in words. کبھی بھی نہیں کر سکتی ہوں. بالکل یہی کیفیت ہے نا. تو یہ مومن کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے, اس کو کبھی بھی اپنا کوئی بھی عمل کافی نہیں لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ بات ہمیں بتا دی ہے, نہ بتائی ہوتی تو ہم شاید بے چین رہتے. اس نے کہا کہ تم اللہ کی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. تو یہ مہینہ بھی تو ایک نعمت ہے نا, ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. تو جب ہم حق نہیں ادا کر سکتے ہیں تو یہ فیلنگس مبارک ہیں, because more you will have such kind of feelings, more inshallah you will indulge yourself in عبادت. دعائیں, ذکر, توبہ, استغفار, یہ ریکوائرڈ ہیں اور بڑی مبارک فیلنگز ہیں. اگر آپ لوگوں کو ہوتی ہیں الحمدللہ کہ ہاں گزرتے جا رہے ہیں دن, ایک دن گزر گیا. بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں نے دوسرا روزہ ختم ہو رہا ہے, میرا پہلا پارا ختم نہیں ہوا, تو وہ اس کے اوپر ہی ٹینشن میں آنے لگ جاتے ہیں. بٹ الحمدللہ یہ ہلکی پھلکی ٹینشن آپ کو تھوڑی دیر اور بٹھا دے گی قرآن کے سامنے, اور پھر آپ اور تلاوت کریں گے. تو مبارک فیلنگس ہیں الحمدللہ. جی اچھا, آپ لوگ بھی سوالوں کی پیس پہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. پہلے مجھے لگ رہا تھا شاید کسی نے نہیں سوال پوچھنا. جی بولیے. میں جب جہاں بھی جاتی ہوں یہ بیان یا تو سنتی ہوں تو میرے دل تکلیف ہوتی ہے. میں کیوں نہیں ایسی, مجھے یہ کیوں نہیں ملی اس طرح کی. میں بھی ایسا جیسی ہوتی یا میں جو لوگوں کو اچھے تربیت دینے والی ہوتی, اللہ مجھے کیوں نہیں اس راہ پہ لے کر آ. مجھے بہت تکلیف ہوتی. نہیں, تکلیف نہیں ہونی چاہیے آپ کو. یہ بتائیں آپ کے گھر میں سارے لوگ کھانا پکاتے ہیں؟ نہیں, سارے لوگ کپڑے دھوتے ہیں نہیں نا, سب لوگ الگ الگ کام کرتے ہیں. آپ باہر معاشرے میں نکلتے ہیں, سب لوگ بینک میں کام کرتے ہیں نہیں,
سب لوگ سبزی کی دکان کھول کے بیٹھے ہیں؟ نہیں، مختلف لوگ مختلف کام کر رہے ہیں. تو دیکھیں دین کے مزاج کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ہمیں ایسے صحابی کا پورا جنریشن نہیں دیا جس میں سارے صحابہ ایک جیسے کام کر رہے ہوتے. سارے صحابہ مبلغ نہیں تھے. آپ اگر تھوڑا سا سیرت کو پڑھیں تو آپ کو کتنے صحابہ ملتے ہیں. خالد بن ولید کو آپ کو لگتا ہے وہ درس دیا کرتے تھے؟ ابو سفیان آپ کو لگتا ہے درس دیا کرتے تھے اسلام لانے کے بعد؟ نہیں. دیکھیں جب آپ یہ سوچیں گے نا تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے مقام کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک سرٹن سرکمسٹانسز میں پیدا کیا ہے, ایک خاص قسم کا اسکل سیٹ دیا ہے. اب اللہ نے آپ کو کچھ ایسا دیا جو میرے پاس نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. ہم میں سے ہر انسان کا ایک اپنا اسکل سیٹ ہے. جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے ایسا والا اسکل سیٹ جو آپ کے پاس ہے وہ مجھے آ جائے تاکہ میں اللہ کی پسندیدہ بن جاؤں. جہاں اللہ نے مجھے دیا, جو دیا, جس خاندان میں رکھا, جن حالات میں رکھا اور جو اپنوں کے درمیان میں رکھا, میں نے انہی کے درمیان میں رہ کر اللہ کی بندی بننا ہے. آپ یہ سوچا کریں, آپ سب سے اچھی ہیں. آپ کو نہیں پتا یہ بہت فتنے والی جگہ ہے جہاں میں سب بیٹھی ہوئی ہوں. یہاں بہت ڈر ہے. آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں یہاں بیٹھ کے. آپ بولتے ہوئے, صرف یہاں بولتے ہوئے محتاط نہیں ہوتی, میں اپنے گھر میں بھی بولتے ہوئے مجھے 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں اپنی زبان سے کیا بولوں اور کیا نہ بولوں. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جہاں اس رب نے رکھا اور جیسے رکھا, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ مجھے جہاں بھی رکھے ہوئے ہیں, میں چاہتی ہوں قیامت کے دن جب میرا حساب کتاب ہو تو آپ کہیں اے بندی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے, اور جب مجھے جنت ملے تو مجھے آپ کا پڑوس ملے. پھر آپ کو دنیا میں فکر نہیں ہوگی کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. جو آپ کو ملے گا آپ کا فوکس وہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کسی کی بہاف پہ کوشچن پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ جو جنہوں نے مجھے کہا ہے وہ ماشاء اللہ بہت دیندار ہیں, نماز روزہ اور سب ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میں کسی کو تکلیف یا غم میں دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں بھر جاتی ہیں, یا کسی کا بھی پرابلم دیکھوں تو مجھے رونا آتا ہے. لیکن نماز میں دعا مانگتے ہوئے میں بالکل ڈرائی ہو جاتا ہے اور بالکل رونا ہی نہیں آتا. اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر رونا نہیں آ رہا تو آپ شکل بنا لیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ مطلب کیا وجہ ہے کہ مطلب مجھے بالکل ایک آنسو نہیں نکلتا. اور ویسے ادروائز کسی کو تکلیف میں دیکھیں یا کوئی بھی دیکھیں تو آنسو آتے ہیں. کبھی کبھی نا انسان کے اپنے زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو نامناسب ہوتا ہے اور وہ اس کو شاید احساس نہیں ہو رہا ہوتا, اور اس کی وجہ سے اس میں قسوت قلبی آ سکتی ہے. یہ تو ایک اینگل ہے جس میں آپ سیلف ایویلویشن کر سکتے ہیں. اس لیے کہ انسان رونا چاہے اور اللہ کے سامنے رو نہ سکے تو اسکالرز اور احادیث کے مفہوم کے مطابق یہ قسوت القلبی کی علامت ہے. ایک تو ہے نا کہ بس الحمدللہ میں دعا مانگ لیتی ہوں, اللہ نے مجھے ہر نعمت دی ہے, رونے کے والا مقام ہی نہیں آتا میرا. ایک وہ کیفیت ہے. ایک کیفیت ہے جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی رونا چاہ رہا ہے لیکن اس کو رونا آ نہیں رہا. اٹ مائٹ بی قسوت القلبی, اور وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا, وہ انسان خود اپنے بارے میں دیکھ سکتا ہے کہ کیا زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل ہے جو روٹین یا ہیبٹ کے طور پر آ گیا ہے اور وہ شاید اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا, کوئی بات نہیں, اگر تمنا ہے اور خواہش ہے اور زندگی میں کہیں گناہ نہیں ہے تو انسان اللہ سے مدد مانگتا رہے. ہم جو بھی مانگیں اسی سے مانگے رہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ صرف رونے والی شکل بنا کر کے اللہ سے تعلق تو ہو ہی جاتا ہے, اگر وہ بیٹھی رہے نا اس کیفیت میں, واقع میں لکھ کر بتا سکتی ہوں, اگر وہ بیٹھی رہے اس کیفیت میں اور کہیں نہیں میں اٹھوں گی نہیں اللہ یہاں سے جب تک کہ مجھے وہ اپنی کیفیت واپس نہیں مل جائے گی. بیکاز انسان کو اللہ کے ساتھ ایک وہ جو ایموشنل کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ کے آنسو رک نہیں رہے ہوتے, وہ بہت پیاری ہوتی ہے کیفیت, جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے پورے دکھ درد اس کے سامنے رکھ دیے اینڈ یو آر ناؤ ریلیفڈ. تو وہ بیٹھی رہیں یا تو وہاں اور خوب تمنا کریں اور مانگیں اور گڑ گڑائیں, اللہ تو دے گا تو دے گا. ایک روکے نہیں اپنے آپ کو. ایک اسٹیج آئے گی ان کی آنکھیں آنسو بہائیں گی خود بخود. اللہ کا کلام ہے نا, یہ خود بخود دل میں جگہ بنا لیتا ہے انشاءاللہ. قسوت القلبی کا مطلب قسوت القلبی اس دل کی سختی, جب انسان کے گناہ زیادہ ہو جائیں یا کوئی ایک گناہ انسان کا اس کی زندگی میں اس کے لائف سٹائل کے طور پر آ جائے تو اس سے دل کی سختی یا قسوت القلبی آتی ہے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ ٹائم میٹنگ یو فیس ٹو فیس. الحمدللہ. بہت ویسے تو سنا ہی تھا, and today I just come because my daughter she was insisting me, ماما ایک دفعہ تو جاتے سن لیں, ایک دفعہ. So I'm really very much impressed, and یہ آپ سے سوال پوچھنا تھا وہ یہ کہ جو آپ کا وے ہے
Yes, the way you explain. Do you think that it's going to help me out in taking my tarbiyah classes? देखो For kids. बिल्कुल करेगा। आप एक काम करें, आप 15 दिन तक अटेंड करिए। वही देखें देखें अभी हम जो आज भी मैंने जो आपको बात की है ना, वो मैंने बात यही की है, आप जो कुरान का इल्म लेते हैं, यू आर नॉट जस्ट गैदरिंग नॉलेज, यू आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, एंड व्हेन यू विल ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, तो फिर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एक खाली किसी एक जिंदगी के कंपार्टमेंट में नहीं होती है कि मैं जब नमाज पढ़ूंगी तो मेरी ये कैफियत होगी, मेरी चादर मोटी होगी, मेरा दुपट्टा बड़ा होगा, मैं बहुत खुशू के साथ नमाज पढ़ूंगी। सिर्फ ये एस्पेक्ट नहीं है। When you will hit the transformational angle, तो आपकी जिंदगी में, आपकी गुफ्तगू में, आपकी सोच में, आपके उठने बैठने में, आपके मामलात निभाने में, सब में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना और हम सब का कुरान के साथ जुड़ना कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।